رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان علم ہے۔ یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہم علم حاصل کر سکیں، علم کے ساتھ ساتھ ادب حاصل کر سکیں۔ علم و ادب کی اس خوبصورت محفل میں جہاں ہم بہت کچھ حاصل کریں گے، وہاں پر ہم نے ادب کے قرینے بھی سیکھنے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت بہترین بنا سکیں۔ خواتین و حضرات، آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا اور کیا کمالات، فضیلتیں، فضائل بیان کیے اس مہینے کے حوالے سے کہ اس مہینے میں ہم انسان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں کتنا دوگنا، چوگنا اور 1000 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ ہماری رات کی جو عبادت ہوتی ہے وہ تو ہے سو ہے، ہم اگر سو بھی جائیں تو بھی اللہ اس کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ یہ ہر سال ہم سنتے ہیں اور مقصد رمضان کو پانے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں متقی بنا دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کانشیس کر دے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ بس یہی عزم لے کر، یہی نیت لے کر اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس مہینے کو گزاریں۔ اور ایک چیز جو سب سے بنیادی ہے اور سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں نیک نیتی، مخلصی کے ساتھ کریں۔ اللہ ہمیں مخلصی عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کا۔ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی اپنے بھائی قاری رفیع الدین سیالوی صاحب کو میں دعوت دوں گی اور ان سے گزارش کروں گی تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جائے۔ رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رمضان علم ہے جزاک اللہ قاری صاحب، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا پروگرام کا، اور اب ہم نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کریں گے محسن ظہور نقشبندی، میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں کہ ہدیہ پیش کریں آقا کی بارگاہ۔ رمضان علم ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے رمضان علم ہے۔ محسن ظہور نقشبندی صاحب بے حد شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ہمارا سیگمنٹ ہے، پہلا سیگمنٹ، جس سے ہمیں کک سٹارٹ ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہیں جن سے ہم ایسی گفتگو سنتے ہیں جو ہمارا ڈے بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا، ہی میکس آر ڈے۔ ہو از ہی از اے رائٹر، ہی از اے کنٹمپرری ٹیچر، کارپوریٹ ٹرینر، انسپریشنل اسپیکر فار دا یوتھ، جس کے اندر پازیٹیوٹی، یوتھ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنا ایک بہت مشکل اور بڑا کام ہے۔ دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ۔ وی ہیو قاسم علی شاود۔ السلام علیکم جی، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں جی؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ؟ خیر سے جی، اللہ کا بڑا کرم، رحمتیں سمیٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا شاہ صاحب، سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مہینہ جب آتا ہے نا تو ہم دعائیں مانگتے ہیں رب سے، ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں یا جو ہم خطائیں کر چکے اس سے ہمیں معاف کریں۔ مگر معاف کر دینے والا رویہ جب اپنی باری آتی ہے نا تو یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے معاف کریں۔ میں تو تانوں بخشاں گی نہیں، میں تو معاف ہی نہیں کراں گی، میں تو، یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ میں ساری زندگی تمہیں اس چیز کے اوپر معاف نہیں کر سکتی یا کر سکتا، کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سماجی موضوع ہے، اور میں کو عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن ایک بینگ ایک ریسرچر، ایک مطالعہ کرنے والا شخص، ڈھونڈنے والا شخص، تلاش کرنے والا، سوچنے والا اور سوچنے پہ مجبور کرنے والا ایک فرد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اس سماجی رویے کو آپ اس زاویے سے دیکھیے کہ وہ سب لوگ جو فکس ہیں، کہیں نہ کہیں وہ فکس ہو چکے ہیں۔ وہ جو فکس ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معاف نہ کرنے کا پلان کر دیا ہوا، ٹھیک ہو گیا، یا وہ اتنے کینہ پرور ہیں، یا اتنی زیادہ ان میں اناد ہے، یا اتنا غصہ ہے، اتنی ایگو ہے کہ وہ معاف نہیں کر پاتے۔ آپ ان کی اپنی زندگی میں فل سٹاپ دیکھیں گے، ٹھیک؟ اچھا، لائف پہ جب فل سٹاپ لگتا ہے نا تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زور لگانے کے باوجود نتائج نہیں مل رہے ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو ہر ایسا بندہ جو معاف نہیں کر رہا، جو ہر وقت توڑ رہا ہے، جو ججمنٹل ہے، جو یہاں ہی فیصلے کرنا چاہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ جی یہیں پر ڈیسائیڈ کر دینا ہے اور میں نے سارے بدلے لینے اور سب کو چھوڑنا نہیں، اور ہر ایک جس نے زیادتی کی ہے اس کے لیے بد دعائیں بھی مانگنی اور جہاں موقع ملنا اس کے خلاف بھی کچھ کرنا ہے، آپ اس کی اپنی زندگی میں شدید تکلیف دیکھیں گے۔ ہوتا کیا، آپ نے فرض کیجئے کسی کو گرم کوئلے مارنے، گرم کوئلے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا اس کو تو بعد میں لگیں گے، پہلے آپ کے اپنے ہاتھ جلیں گے جب ان کوئلوں کو آپ پکڑیں گے۔ تو آپ کوئلوں کو پکڑ کے ایسے مارے اور آپ کے ہاتھ جلے، آپ کے ہاتھ جلے اور سامنے والا جو ہے اس کو جا کے وہ ہٹ کیے، صحیح۔ اچھا، اب ہوتا ہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے، جس کے پاس درگزر نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی میں کئی طرح کے ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو وہ سب کے سب لوگ جو 45 50 55 کی عمر میں میل فیمیل دونوں انگزائٹی کا شکار ملتے ہیں، آپ کو وہ سب لوگ جو
50, 55, 60 کی عمر میں بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، بالکل، پھر موڈ سوئنگز بالکل، اس کا شکار ملتے ہیں. ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی زندگی میں درگزر نہیں کیا، ٹھیک، معاف نہیں کیا. یہ یاد رکھیے گا، ہماری سوچ ہماری فزیولوجی پہ، ہماری اناٹمی پہ، ہماری باڈی کیمسٹری پہ اثر ڈالتی ہے. صحیح. آپ اگر ایک فطرتی انداز سے نہیں سوچ رہے، اب فطرتی انداز میں سوچنا کیا ہے؟ معاف کر دینا چاہیے. فطرتی انداز میں سوچنا کیا ہے؟ اب یہاں پر دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، آپ کی عقل مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، لیکن اس عقل سے، اس دل سے، ان سب چیزوں سے اوپر ایک چیز ہے وہی. بالکل ٹھیک. اور اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم معاف کرو. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جب آپ کی عقل، سمجھ، سب چیزوں سے اوپر سے کوئی چیز آ گئی تو پھر آپ کو اس کو ماننا چاہیے. صحیح. جب آپ نہیں مانیں گے اور معاف نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کے کہیں نہ کہیں جیسے گاڑی کو ڈنڈ لگتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈنڈ لگے گا. وہ پرسنالٹی کا ڈنڈ اگر پیچھے جا کے دیکھیں گے، وہ ڈنڈ آپ کی سوچ کو لگے گا، وہ آپ کی سائیکالوجی کو لگے گا، وہ نظریے کو لگے گا. اور وہ ڈنڈ کہیں کرتے کرتے آپ کی شخصیت اور پھر شخصیت سے آپ کی کسی فزیولوجیکل، کسی باڈی کیمسٹری میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ پڑے گا، آپ انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے بڑے بڑے صوفیہ، ولی، نیک لوگ وہ فرماتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے بھی سب کو معاف کر دینا چاہیے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دو. وجہ یہ ہے، آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں حائل اگر کوئی چیز ہے نا، تو اس حائل چیز کا نام آپ کا کینہ، آپ کا نفس، آپ کی ایگو، آپ کا غصہ، آپ کی میں ہے. صحیح. اس کو مٹانے کے لیے آپ انیشیٹ کریں. ہمارے سننے والے آج کیوں نہ آغاز کریں، اٹھائیں سیل فون، کسی سے معافی مانگ لیں، ٹھیک، کسی کو معاف کر دیں. بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے یا پھر کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ ایک رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ میسیجز کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. کیا اچھا وہ معافی مانگنا بھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے وہ اوپر سے، بیکاز وہ پنجابی کی مثال ہے کہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات، ایسا بھی ہوتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو آپ صدق کے دل سے معافی مانگیں اور حقیقی معافی مانگیں؟ دیکھیے، معافی ہے ہی وہ جو دل سے ہے. اگر معاف کرنے کے بعد آپ کو یاد رہا، اس کی خطا یاد رہی، تو آپ نے معاف نہیں کیا. معاف کرنے کا مطلب ہے آپ نے جو ہے نا، ہمارے ایک پولیٹیشین کہتے ہیں مٹی ڈال دی، جی، مٹی پا دو. آپ نے مٹی ڈال کے اس معاملے کو رفع دفع کر کے چھوڑ دیا. ٹھیک. اب دیکھیے، اس پہ بڑا ایک شاندار 2 جملے میں پیش کرتا ہوں. دونوں جملے میرے بڑے پسندیدہ. ایک جملہ جو ہے وہ اشفاق صاحب کے ڈرامہ من چلے کا سودا سے. ٹھیک. اس میں جو فیمیل کریکٹر ہے وہ ایک گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، میل کریکٹر ڈاکیے کا ہے. ٹھیک. وہ گھر کے باہر کھڑے. تو یہ فیمیل کریکٹر جو ہے وہ ڈاکیے سے پوچھتا ہے، فردوس جمال صاحب سے، یہ کتے بھونک رہے ہیں، یہ کاٹیں گے تو نہیں، میرا رستہ تو نہیں روکیں گے؟ تو ایک بڑا ہی شاندار ڈائلوگ فردوس جمال صاحب، جو اشفاق صاحب کا لکھا ہوا ڈائلوگ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیوی، جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اگر آپ نے دور جانا ہے، صحیح، آپ نے بہت دور جانا ہے. دوسرا جملہ بھی سن لیجئے، وہ واصف علی واصف صاحب کا. وہ فرماتے ہیں بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. صحیح. پھر ایک اور جملہ، بڑی منزل کا مسافر دل چھوٹا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بہت دور جانا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، تو پھر ہمیں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو گلا شکوہ شکایت، تسی انج کیتا جی، فلانے نے انج کیتا جی، ایک اس پہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے بڑا شاندار. ایک جملہ ہی ہے بلکہ لطیفہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جب شادیوں کے فنکشن آتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں پھوپھیاں منائی جاتی ہیں. آپ باقاعدہ دیکھیے گا پنجاب میں ہمارے ہاں جب کوئی شادی کا فنکشن آتا ہے تو سب گھروں میں جا کے اپنا ناراضگیاں دور کرتے ہیں. اچھا، جو نہیں بھی ہوتے وہ بھی ہو جاتے ہیں، نخرے کرنے لگتے ہیں. ہاں جی، تو وہ نخرے کرتے ہیں کہ جی نہیں تسی دیکھو جی فلانی ٹائم تے پوچھا نہیں سی، فلانے وقت آپ نے ورتا نہیں، یا فلانے وقت آپ نے کھلایا نہیں. وہ ساری معذرتیں کر کے ہمیں سب کو ساتھ کو شامل کرنا پڑتا ہے. حضور والا، زندگی میں رشتے نبھانے کے لیے درگزر اور معافی سے اچھی آپشن ہی کوئی نہیں. اچھا، جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، جو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اگر آپ کے اوپر کسی نے کچھ مطلب آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا بھی ہے، سہ کے آپ نے معاف کر دیا، وہ معاف کرنے والوں کو کیا فائدے مل رہے ہوتے ہیں معافی دینے کے؟ بہت اچھا. دیکھیے، سب سے پہلے جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. پھر جو معاف کرتا ہے اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، جو معاف کرتا ہے اس کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں. دعا تو سب کی سنی جاتی ہے، لیکن دعا کے لیے سب سے کارگر چیز یہ ہے کہ دل صاف ہو.
اس میں کینہ نہ ہو, اس میں بغض نہ ہو. بڑی خوبصورت آپ نے جو دوسری بات کی ہے, بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں جی, آپ ایزی ہو جاتے ہیں. اچھا, معاف کرنے والا نفسیاتی طور پہ مینٹلی ہیلدی رہتا ہے. صحیح. معاف کرنے والا فزیکلی اچھا رہتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی باڈی کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا ہے. معاف کرنے والا اس کے وہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کا مالک ہو جاتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کئی لوگ وہ ایک اسٹیٹک اسٹف پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک کرختگی ان کی شخصیت میں دکھ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی اچھی مثال کسی نے یہ کہی, اور اس پہ کئی ویڈیوز میں نے بھی بنائی اور کئیوں نے. یہ ہمارے پاس نا چند گرام کا ٹھیک ایک پڑا ہوا ہے ڈیکوریشن, بالکل ٹھیک, چند گرام کا. صحیح. اس کا اگر میں ویٹ کروں تو شاید 200 گرام. صحیح. اگر عروج میں اس کو ایسے پکڑوں اور اس کو پکڑے ہوئے 10 منٹ گزر جائیں, تو جب میں اس کو چھوڑوں گا تو میرے ہاتھ میں تھوڑی سی درد ہوگی. بالکل صحیح. اس کو میں پکڑوں اور 10 گھنٹے گزر جائیں, 10 گھنٹے کے بعد میں اسے چھوڑوں گا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ شاید سن ہو چکا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس کو پکڑوں اور 2 دن گزر جائیں, جب میں چھوڑوں گا تو یقین کیجئے مجھے کسی فزیوتھراپسٹ کی اور کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. ایسے ہی ہے. خدا نہ خواستہ اس کو پکڑ کے میں 10 دن گزار دوں تو پہلے تو گزارنا بڑے مشکل ہے, لیکن جب گزر جائیں گے اور میں چھوڑوں گا تو ممکن ہے میری سرجری ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے ایسے بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جن کو اٹھا کے ہم 10 20 15 سال گزارتے ہیں. وہ بوجھ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, پھر کئیوں نے کیا کیا ہوتا ہے, یہ بھی بڑا کامن کریکٹر ہے, میڈیا میں تو بہت زیادہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, ہماری کئی بہنیں اور بھائی بہنیں زیادہ ہیں جو جیسے ہی آپ کو ملیں گی نا تو وہ رونا دھونا شروع کر دیں گی. اچھا. طلاق بھی ہوگی, کاروبار بھی خراب, فلماں بھی بند, کم بھی بند, مارننگ شو بھی نہیں مل رہا, بھی نہیں مل رہا, کم بھی نہیں مل رہا, کار بھی بک رہا, گڈی بک گئی, پرا بھی خراب. اب وہ آپ کہیں گے میں نے کون سا بٹن پریس کر دیا. جس شخص کے پاس نان سٹاپ گلے ہیں اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. صحیح. وہ کبھی زندگی کا اچھا پہلو نہیں دیکھ رہا. اب سوچئے جب آپ کسی چیز کو زبان پہ لاتے ہیں نا تو اس سے پہلے کہاں ہوتی ہو؟ ذہن میں ہوتی ہے. ایک چیز کو آپ نے 1000 بار یہاں چلایا ہے اور اس کے بعد زبان سے ایک بار کہا ہے, پھر اگلا بندہ ملا اس کو کہا, پھر اگلا بندہ ملا, پھر آپ کو تھوڑی سی نا اچمی ہو رہی ہے, بندہ نہیں مل رہا. آپ جیسے مرغی انڈا دینا چاہ رہی ہے, آپ اپنا گلا شکوہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہیں بیٹھیں, یعنی آپ دیکھیے بہترین گاڑی میں بیٹھ کے بہترین کافی کا مگا پکڑ کے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھے لگژری گھر میں رہتے ہوئے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کے ہوتے ہوئے, زندگی کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے, صحت کے مکمل ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے جب بھی آپ گلا کریں گے کیا ہوگا؟ آپ کی پرسنالٹی پلیزنٹ نہیں رہے گی, خوشگوار نہیں رہے گی. اور جو شخص بھی گلے شکوے کرتا رہتا ہے, روتا دھوتا رہتا ہے, یاد رکھیے اس کے گرد میلہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے اپنے چھوڑ جاتے ہیں. جے ہساں تے یار بتھیرے, جے روواں تے کلا, واسف سن شیشہ کی کہندا, تو ہی کلا میں بھی کلا. گزارش یہ ہے, ہنسنے والے کے گرد میلے لگتے ہیں, رونے والے کے گرد. یہ جو درویش نیک لوگ خیر والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی حال پوچھیے. اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کا بڑا ہی کرم ہے جی, بے شمار. اچھا, اندر جو زخم ہے پیٹ ننگا نہیں کریں گے. صحیح. جو شخص اپنی تکلیفیں, اپنی شکایتیں مخلوق کے سامنے رکھتا رہتا ہے, اسے شیلف کرتا رہتا ہے, اس کے بینر بناتا رہتا ہے, اس کی پوسٹ, اس کے تھم نیل بناتا رہتا ہے. یہ ماڈرن ٹرمز ہے نا سارے کے سارے. جو اپنے غموں کا کنٹینٹ رائٹر ہو گیا, جو اپنے زندگی کے غموں کی فلم بنا بیٹھا ہے, بالکل اس کو چلاتا رہتا ہے جگہ جگہ. کتنا بدقسمت. تو زندگی کا خوبصورت پہلو, اچھا پہلو, اچھا کیا ہے اس زندگی میں؟ دیکھیے ہر شخص کی زندگی میں 80% سب کچھ ٹھیک ہے. ایسے یہ جو 20% ٹھیک نہیں لگ رہا نا, اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہیں. ایبسلیوٹلی. اللہ بڑا مہربان ہے, ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ہم اپنے ہی گڑے جو کھودے ہوتے ہیں, کڑوی گولیاں جو ہم نے کھلائی ہوتی ہیں, جب ہمیں کھانی پڑتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اوئی یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑی کڑوی ہے, یہ تو چپ رہی ہے. وہ ہم نے کہیں وہ تیار کی ہوتی ہے اور دوسرے کو کھلائی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا مقصد جو ہے, ہم کوئی بھی کام کریں, ایون اس ٹرانسمیشن کا, جیسا کہ ہم نے آغاز میں بھی کہا کہ قربتاً اللہ, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. مجھے بتائیے کہ جس شخص کو اہمیت سمجھ آ گئی درگزر کرنے کی, معاف کرنے کی, اس کا مقام رب کی نظر میں کیا ہے؟ ہاں, بہت خوبصورت جی. دیکھیے عالم دین میرے سے زیادہ بہتر بات اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن میں گزارش کروں کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں. یہ میں آپ کو وہ تمام کے تمام آیات احادیث کا ایسنس بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھی. مجھے کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں تو مجھے اس طرح حوالے سے یاد نہیں رہتی جیسے ہمارے عالم دین بیان کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں. وہ کرکس یہ ہے,
اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو نرم دل ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو معاف کرتے ہیں. بالکل. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو درگزر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اظہار کر دیتے ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صبر کرتے ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو حق رکھتے ہوئے حق چھوڑ دیتے ہیں. تو جب آپ معاف کرتے ہیں, آپ بلکہ دیکھیں 2 سٹیجز ہیں جی, بلکہ میں کہوں اس کو سمجھنا پڑے. بالکل سے. ایک لیول ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ بدلہ نہیں لے سکتے, لینا چاہتے ہیں, ہاں یہ بے بسی. ٹھیک ہے. سٹیج نمبر 1, بالکل آپ کے ساتھ آپ زیادتی کے اختیار میں ہی نہیں ہے. آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مطلب ماڑے دا کی زور محمد, Exactly. نہیں ہے جی, وہ شعر ہے میاں محمد صاحب کہ ماڑے کا کیا زور ہے, اس نے رو پڑنا ہے, بھاگ جانا ہے. مطلب یہ کہ اگر بندہ معاف کر ہی نہیں سکتا, وہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دے, تو بالکل سے. اچھا ایک تو یہ ہوگی اسٹیج. اچھا دوسری اسٹیج ہے جہاں پر آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لے لیتے ہیں, بس ٹھیک ہے, پھر شریعت کے مطابق تو آپ نے ٹھیک کیا کہ چپیڑ کا بدلہ چپیڑ ہے, خون کا بدلہ خون ہے. بالکل. اچھا اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ جس نے زیادتی کی, آپ اختیار رکھتے ہیں, آپ نے اس کو معاف کیا. صحیح. یہ ایک ہائر لیول پہ چلے گئے. اچھا ایک اس سے اوپر کا لیول وہ ہے اولیاء کا, درویشوں کا, فقیروں کا, پیغمبروں کا. وہ کیا لیول ہے؟ آپ اختیار رکھتے ہیں, آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ احسان کر دیا. کیا یہ جو احسان کا لیول ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے اندر سب کچھ خالی کیا اور اس کو رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ تب آپ کر سکتے ہیں. اور احسان دعا کرنا بھی ہے, احسان اچھا چاہنا بھی ہے, مسکرانا بھی ہے. احسان اس کے ساتھ اچھا کر دینا ہے جو آپ کے خلاف پوسٹر لگاتا رہتا ہے, جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, جو آپ کے خلاف کانسپیرنسیز کرتا ہے, جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, جو اینگلنگ کرتا ہے آپ کی لائف کے واقعات کی, ان کو غلط مانی دیتا ہے. بالکل صحیح. آپ کے پاس موقع آ گیا, چھری کے نیچے ہو. بالکل بالکل. آپ اس وقت چھری ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. آپ امام علی کے لشکر میں شامل ہو گئے. آپ اس صف میں شامل ہو گئے جس امام نے تلوار رکھی ہوئی تھی, سامنے والے نے تھوکا, آپ نے تلوار اٹھا لی. آپ دیکھیے ان کے ادنا سے خادم اور غلام بن گئے. اس صف میں آخر میں کھڑا ہونا بھی بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. اچھا بڑی خوبصورت گفتگو اور ہمیشہ ہی ہوتی ہے, مگر یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں شاہ صاحب کہ دے آر ٹرائنگ ہارڈ اینڈ دے وانٹ ٹو, وہ چاہتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں, مگر چاہنے کے باوجود somehow ان سے ہو نہیں پاتا. ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ایسے لوگ جو معاف کرنا چاہتے ہیں اور معاف نہیں کر پا رہے ہیں, انہیں دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں بڑا بے بس ہوں, میں زور لگا رہا ہوں, مجھ سے معاف نہیں کیا جا رہا. ایک محترمہ تھی کسی زمانے میں, بھلے زمانے میں, وہ ٹی وی اینکر تھی. اچھا 80s میں. ٹھیک. نام نہیں لیتا, لیکن وہ یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا ریفرنس یوٹیوب پہ پڑا ہوا. ٹھیک. وہ کسی بڑی تکلیف میں تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے ڈیتھ بیڈ تک چلی گئی. بڑی مشکل میں, اور زندگی بڑی مشکل, نفسیاتی لحاظ سے, فزیکلی, مینٹلی. ان کو کوئی صاحب کسی نے ریکمینڈ کیا واصف علی واصف صاحب کے پاس چلے جائے. اچھا واصف صاحب نے دعا فرمائی, ٹھیک, کو پڑھنے کو دیا ہوگا, لیکن ساتھ ایک بات کہی. واصف صاحب نے کہا معاف کر دو. یہ جن سب چہروں نے تمہارے ذہن میں آتے ہیں سونے سے پہلے اور جاگتے ہوئے اور ہر وقت, ان کو اس کا واسطہ بڑا مشکل ہے, میرے سے زیادتی بڑی ہوئی. آپ نے کہا معاف کر دو. وہ کہتی جب میں نے معاف کیا مجھے سکون مل گیا. یہ جو اطمینان اور سکون معاف کرنے سے ملتا ہے, یہ بڑی نعمت ہے. آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ یا باری تعالیٰ میرا دل کرتا ہے معاف کر, میرے سے ہو نہیں رہا, میری تو بے بسی دیکھ کہ میرا کیسا نفس ہے, زور لگانے کے باوجود مجھ سے معاف نہیں کیا جا رہا. صحیح. اچھا ایک بڑا خوبصورت واقعہ حدیث کا. بسم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جناب کے پاس ایک صحابی آتا ہے, عربی بدو آتا ہے. ٹھیک. اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل نرم نہیں ہے, میں سختی قلب کا شکار. ٹھیک ہے. میں مفہوم حدیث سنا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو کام کرو. ایک, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. دوسرا, کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. دو کام. کیوں؟ دیکھیے جو یتیم ہے اس کا قصور کیا ہے؟ نہیں. باپ کتنا پیاری چیز ہوتی ہے, کیسے اسکول چھوڑتا ہے, کیسے مشکلوں میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, کیسے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیسے آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے, کیسے آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے, کیسے اپنی چھتری آپ کے سر پہ کرتا ہے اور خود بھیگ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کیسے آپ کے لیے وہ کما کے لاتا ہے, کیسے اس کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. اس یتیم بچے کا کیا قصور؟ ایمپتھی. اس کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو کے دیکھیے, جس کے سر پہ چھت نہیں ہے, جس کے سر پہ باپ نہیں ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے. ایمپتھی. اور دوسرا, وہ مسکین کی تعریف کیا ہے, زور پورا لگا رہا ہے, روٹی پوری نہیں ہو رہی,
زور پورا اس کا. صحیح. مانگنے والا نہیں ہے وہ, بیکاری نہیں ہے, پیشہ ور نہیں ہے, ٹھیک, زور لگا رہا ہے لیکن روٹی پوری نہیں ہو رہی. حکم کیا ہے؟ اس سے پیار سے اسے کھانا کھلا دو, اپنے کھانے میں شامل کریں. ایک بات یاد رکھیے, مکمل دین جو ہے وہ ایمپتھی پہ بیسڈ ہے. جس شخص میں دینداری کے باوجود دل کی نرمی پیدا نہیں ہو رہی, اسے دینداری پہ سوچنا چاہیے. صحیح. جس شخص کی نمازوں کے باوجود اس کے دل کی سختی ختم نہیں ہو رہی, اس کو سوچنا چاہیے. جس شخص نے لنگر چلا دی ہیں لیکن انسانوں پہ رحم نہیں کھا رہا, اسے سوچنا چاہیے. اس سیٹ کو بھی آج سوچنا چاہیے جس نے جگہ جگہ لنگر کھانے اور جگہ جگہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے لیکن نرم نہیں ہے, رویہ سخت ہے, صحیح, ڈانٹنا ہے, زبان کی سختی ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ نیکی, عبادت, نماز, روزہ یہ نرمی کے لیے. یہ سب عبادتیں, یہ سب مصائب, یہ سب حالات ہمارے دل کی بنجر زمین پہ حل کی طرح چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ان سب چیزوں کے باوجود دل نرم نہیں ہو رہا, پھر دعا مانگنی چاہیے. اگر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کا دل نرم نہیں ہو رہا تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو تربیت میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا. کیونکہ دیکھیں, ہم وہی والی بات ہے, ہر چیز کا آغاز ہمارے گھروں سے, ہماری ماؤں سے ہوتا ہے. ہم اپنی ماؤں کو جب یہ کہتا ہوا سنتے ہیں کہ ہم تمہارے باپ کو معاف نہیں کریں گے, مطلب ایک ڈفرینٹ کیسز کے اندر کہ اس نے یہ میرے ساتھ کیا اینڈ وہ ساری زندگی, تو وہ اس کی وجہ سے وہ بچوں کے اندر ایک اچھا کتنا امپورٹنٹ ہے ان جملوں کا جو ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں, کیونکہ جو جملے ہم بول رہے, ووکیبلری از ویری ویری امپورٹنٹ. کیا کہیں گے, جو ووکیبلری ہم استعمال کرتے پتہ ہی نہیں ہے کہ بول کیا رہے. اچھا دیکھیے, جو ووکیبلری ہے یا جو ڈکشنری ہے ہماری, وہ ہماری پوری شخصیت ہوتی ہے. بالکل. اچھا, اب وہ ڈکشنری, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک خاص محفل کی خاص ڈکشنری ہے. ٹھیک. اگر کہیں سے آواز ہے مکرر 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 تو مشاعرہ ہے. ٹھیک ہے جی. واہ جی کیا کہنے, تو گانا بھی ہو سکتا ہے, مشاعرہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک جگت کا انداز ہے تو وہ پھر کچھ سٹیج کا ڈرامہ ہو سکتا ہے, اس کی ڈکشنری علیحدہ ہے, مسجد کی ڈکشنری علیحدہ ہے, نیک جگہوں کی ڈکشنری علیحدہ ہے, ٹی وی پروگرامز کی ڈکشنری علیحدہ ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھ کے NLE کہیں, ہم کنٹینٹ رائٹر کہیں, ہم ماسٹر کہیں, ہم کلوز شاٹ کہیں, یہ سب چیزوں کا مطلب ہے. یاد رکھیے, جن گھروں میں درگزر, معافی اور نرمی کی ڈکشنری ہوتی ہے, بڑے بدقسمت گھر ہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, لیو اٹ, آگے چلتے ہیں بیٹے, آئندہ دھیان رکھنا, کوئی ایسی بات نہیں. صحیح. کتنی کمال کی ڈکشنری ہے, اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک ہی کیتا ہی, ایک ہی ہو گیا. یعنی ہم گلاس ٹوٹتا ہے اور بچے کو چپیڑ مار کے اس کا دل توڑ دیتے ہیں, ساری زندگی کے لیے نقش ہو جاتا ہے کہ یہ جرم ہے, اور بعد میں وہ جھوٹ بولتا ہے. جب وہ نقصان کرتا ہے اسے کو پوچھتا ہے کس نے کیا, کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کیا. صحیح. وہ الزام لگاتا ہے. بالکل صحیح. کاش کہ اس وقت کندھے پہ ہاتھ رکھیں بیٹا دھیان سے, کلاس دوبارہ آ جائے گا. بالکل صحیح. لیکن وہ جو اس کو ایک یاد ملنی ہے, بری یاد, وہ تو نہ دیجیے, اچھی یاد دیجیے. یہ جو آپ نے بچپن کے حوالے سے بات کی نا, ایک رویہ ہے ہمارا, بس ہم ٹورڈز دی اینڈ وی آر جسٹ گوئنگ ناؤ, بٹ ایک رویہ ہے کہ بچہ گر گیا ہے نا تو بچے کو سمجھانے کی بجائے زمین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک رویہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہی والی بات آپ کی کہ ہمیں اپنے رویوں کو, اپنی ڈکشنری کو, ان تمام چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. قاسم علی شاہ صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی, وہ ان کو وضو کروا رہی تھی. تو اتنے میں کیا ہوا کہ پانی کا جو وہ پیالہ تھا وہ ان کے اوپر گر گیا. امام نے اس کی طرف دیکھا تو ایک دم سے وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس کے بعد وہ کہنے لگی اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا. اور پھر وہ کہنے لگی اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ آج سے میں نے تمہیں آزاد کیا. وہ جو میرے بھائی نے بات کی تھی نا کہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے درگزر کرنا ہے, مگر اس کی بہت سی منزلیں ہیں, اور اس کی جو اعلیٰ ترین منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پر احسان کریں اس طرح سے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ احسان کرے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم باتیں یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں ایسے شامل ہو جائیں کہ اللہ ہمیں یہ دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ ہمارے بندے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.
اب میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان سے. آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے محبت کے ساتھ. بہت سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹرانسمیشن کے جو روح رواں ہیں قاسم علی شاہ، یعنی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں قاسم بھائی بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور بالخصوص جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہے فقیر، فقیر نگری اور جہان فقیر. ہم نے مستفید ہوئے ان کے علم سے اور آج بھی ان سے گفتگو کریں گے اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گی میرے لیے بہت ہی معزز مہمان سید سرفراز احمد شاہ صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سرفراز صاحب، میری آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ایک ایلیمنٹ جو جب آپ زندگی میں اتنا کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو لوگوں میں وہ مسنگ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ، اور وہ آپ کی شخصیت میں نے خصوصیت دیکھی، عاجزی. تو یہ اس سے پہلے کہ میں رزق کے حوالے سے بات کروں، یہ عاجزی کا حصول جو ہے کیا یہ رب کی عطا ہوتی ہے یا یہ انسان خود اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب تک رب تعالیٰ توفیق نہ بخشے انسان کچھ کر نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہی انسان کوشش کرتا ہے. اگر نظر میں ہمارے اللہ تعالیٰ کے فرمودات، آپ کے حکم رہیں تو ہم پھر سیدھی راہ پہ رہ پاتے ہیں. جب آپ کے علم میں ایک بات ہے اور آپ اس پہ غور بھی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، بے شک، پھر کوشش یہ کیوں نہ کر لی جائے کہ اس طرف کو جایا جائے جو رب کو پسند ہے. خود انسان کو کتنی ہی دقت کیوں نہ اٹھانی پڑے لیکن اس طرف چلا جائے. تو جب انسان کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، کامیابی بھی دے دیتا ہے. بے شک. تو انسان اس راہ کو چل جاتا ہے. تو وہ جو آپ کا سوال ہے کہ عاجزی پیدا کیسی ہوتی ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں. ادروائز وہ اپنے متعلق نہیں ہے میرے، کہ عاجزی پیدا ہوگی ہی اس وقت جب ہم اس پہ نظر رکھیں گے کہ رب تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. بے شک. اور ہم بچپن سے بزرگوں سے ایک بات سنتے آتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، سبھی ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ جس درخت کو جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے. True. یہ بزرگوں کی باتیں آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ جب کبھی یہ باتیں بنائی گئی ہوں گی اس وقت ایجوکیشن اتنی نہیں تھی. صحیح. لیکن یہ لوگ بے تحاشا قسم کی اسٹریٹ وزڈم رکھتے تھے. True. اور انہوں نے کمال کی چیزیں بنائی ہیں. جیسے ایک بات ہم سنتے تھے کہ رات کے وقت اگر درختوں کے نیچے جائیں گے تو جن چمٹ جائے گا، چڑیل چمٹ جائے گی. ایسے ہی ایسے ہی. اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سب کیا ہے. لیکن جب ذرا بڑے ہوئے اور پڑھنے لکھنے لگ گئے تو سمجھ میں آیا کہ رات کے وقت پودے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑی مقدار میں ایمٹ کرتے ہیں. سائنٹیفک ریزن، بالکل لاجیکل. تو جب ہم ان کے نیچے جاتے ہیں تو ہمیں آکسیجن کم ملتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ملتی ہے. ایکسلنٹ. اگر زیادہ دیر وہاں رہیں تو دماغ الٹ جاتا ہے. ٹرو. تو اسی طرح یہ تھا کہ کیا خوبصورت بات بنائی تھی ہمارے بزرگوں نے. صحیح. کہ جو درخت پھل دیتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا جاتا ہے. تو یہ بزرگوں کی باتیں بڑی کام کی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک سینگ میں پڑھ رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ بے برکتی ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں پر میاں بیوی کی لڑائی،
جو لوگ جو ہیں کسی بھی گھر کے دیر تک سوئے رہیں دن چڑھنے کے بعد، اور وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ مگر شاہ صاحب یہاں پر نا اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ 2 مختلف اور بڑی اہم چیزیں ہیں، رزق اور برکت۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا اس میں تمہیداً ہمیں بیان فرمائیے کہ رزق کیا ہے اور رزق کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ آپ نے سوال کی ابتدا میں ایک ایسی ہستی کا فرمان بتا دیا جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ فرمان کے بعد تو کہیں گنجائش نہیں رہتی کہ ہم جیسا جاہل مطلق کوئی اس موضوع پہ بات کر پائے۔ یہ رزق اصطلاحاً آمدنی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا میڈیم جس سے ہم اپنی ضروریات کی چیزیں خرید سکیں، بالکل اپنی ضروریات پر خرچ کر سکیں، جسے وہ اصطلاحاً رزق اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو رزق ہے اور دوسری برکت ہے۔ جہاں رزق کا ذکر آئے گا جی، وہاں برکت کا لازمی طور پہ ذکر آتا ہے، بے شک۔ کیونکہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے یہاں رزق وافر ہے لیکن روتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا، شکایت۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ملے ہوں گے جن کی آمدنی بڑی محدود ہے لیکن بڑے خوشحال نظر آتے ہیں۔ وہ بات وہی ہے جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی کہ برکت ہے صبح سویرے اٹھنے میں، اور برکت ہے اتفاق میں۔ صرف میاں بیوی نہیں، ویسے بھی اگر بہن بھائیوں کے درمیان اگر ایک گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، وہاں اگر آپس میں کل لگی رہے گی بالکل تو برکت اڑ جاتی ہے۔ ہم بچپن میں والدین سے یہی سنتے آئے تھے کہ جس گھر میں اس طرح لڑائیاں ہوتی ہوں گی بالکل وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ میرے ذاتی طور پر میرے نزدیک رزق سے زیادہ اہم برکت ہے، اس لیے کہ رزق اگر میں رب سے کھلا رزق مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے، بالکل رزق آ جائے گا۔ برکت نہیں ہے تو میرا حال ویسے ہی رہے گا۔ کیا خوبصورت بات، بے شک۔ اگر میں نے رب تعالیٰ سے برکت مانگی تو تھوڑا رزق اس میں بہت کچھ آ جائے گا، میں بڑے خوشحالی سے میں زندہ رہ لوں گا۔ تو ہمیں رب کے حضور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر رزق وسیع کر دے اور اس میں برکت عطا فرما دے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ضمنی سوال ہے اس میں، میرا کچھ پرسنل مشاہدہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کروں گی۔ میں بچپن سے ہی کام کر رہی ہوں، آئی واز ویری اسمال وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ۔ تو ظاہر ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ ارن کرتے ہیں، رزق آتا ہے، آمدنی آتی ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی رزق ظاہر ہے کماتے ہیں، مردوں کا تو کام ہی ہے، ظاہر ہے اللہ۔ میں نے یہ محسوس کیا، اور یہ بات ایک عورت کم کہتی ہے اپنے میاں سے، مگر میں نے یہ محسوس کیا اور یہ بات میں نے ان سے کہی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں بہت محنت کر کے بھی بہت کماتی ہوں، مگر میرے سے زیادہ رزق میں برکت مجھے آپ کے محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پہ وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، مگر یہ کیا اس میں واقعی کوئی حقیقت ہے؟ کیا اس میں مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ بالکل حقیقت ہے اس میں کہ مرد کی کمائی میں ہمیشہ برکت ہوگی۔ میں خواتین کو کوئی بلیٹل نہیں کر رہا یا ان کو بالکل آف کورس ناٹ، وہ بیچاری بہت محنت کرتی ہیں۔ جی لیکن یہاں ایک فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے دین میں جو تقسیم کی گئی ہے فرائض کی، صحیح، رزق کا کمانا، رزق کا حصول رادر،
یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کے حصے میں آیا ہے، اس کی ذمہ داری. بالکل ٹھیک. خواتین کے ذمے گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. ٹھیک. تو رب تعالیٰ برکت دیتا ہے جب کوئی انسان رب کی طرف سے کی ہوئی فرائض کی تقسیم اس کے مطابق چل رہا ہے. تو چونکہ رب نے فرض کیا رزق کا حصول مرد پر، تو اس کی کمائی میں برکت آتی ہے. ٹھیک. یہ صحیح ہے، اس میں ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حالات اگر تقاضا کر لیں تو خاتون کو کام کرنا چاہیے. کسی وجہ سے خام کما نہیں پا رہا، بے روزگار ہے، کوئی اور پرابلم آ گئی ہے جی. تو عورت کر لے گی کام. لیکن بنیادی فرائض کی تقسیم میں رزق کا حصول مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس میں برکت زیادہ ملے گی آپ کو. بڑی خوبصورت بات. میں نے جو اپنا بہت ناقص علم جو میں نے تھوڑا آبزرو کیا، میں نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہی زبانی سنا کہ جب آقا نے ان سے پوچھا نا کہ تم نے میری دختر کو کیسا پایا، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی اللہ کی رب کی عبادت اور اس کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا. تو مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی مددگار ہے. جب وہ اس کی مددگار بن جاتی ہے تو گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے جی کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ بی بی صاحبہ تھیں، جو دنیا کی سب سے بہترین خاتون ہیں، سیدۃ النساء، جو جنت کی خاتون اول ہیں. میں بہت ایک بار حیران ہوا کہ عمرے پر گیا ہوا تھا، مدینہ منورہ میں تھا، تو زیارات کے لیے میں گیا. تو جو گاڑی میں نے ہائر کی اس کے ڈرائیور سعودی تھے، لیکن ذرا ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے تھے. جنگ خندق کا میدان تھا، وہاں گیا کہ میں جو لیٹر آن سعودی حکومت نے اس وقت جہاں جہاں کمانڈ پوسٹ تھی وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہوئی تھی. یہ پرانی بات ہے. ٹھیک. تو وہ جو کمانڈر تھے ان کے نام سے وہ مسجد منسوب تھی. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی وہاں مسجد تھی. تو میں ہر مسجد میں جا کے 2 نوافل پڑھ کے آتا تھا. تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مسجد سے جو آیا، میں باہر گاڑی میں بیٹھا تو اس سعودی ڈرائیور نے مجھے حیران کر دیا ایک بات کہہ کے. کہنے لگا کہ بی بی صاحبہ جس جنگ میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھیں، اس جنگ میں دشمن نیست و نابود ہو گیا. تو بی بی صاحبہ کی تو برکات ہی بے پناہ ہیں. کیا کہنے ہیں. تو ان کا نام ہی صرف بڑی برکت والا ہے. بے شک. آپ صرف نام لیں تو برکت محسوس ہوگی. تو بی بی صاحبہ تمہارا بی بی صاحبہ. بے شک. اب ہم نے کیونکہ برکت کا ٹاپک کو ہم نے شروع کر ہی دیا ہے، تو جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں اور رزق کی بات کرتے ہیں، تو کیا رزق صرف آمدنی ہی ہے یا معرفت بھی ایک رزق ہے، اخلاق بھی ایک رزق ہے؟ ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں. جس چیز سے انسان کی مرئی اور غیر مرئی پرورش ہو وہ رزق ہے. اخلاق سے انسان کی پرسنالٹی کی پرورش ہوتی ہے، بالکل اس کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے اس سے. ان دیٹ سینس اخلاق رزق ہے. عبادت روح کی غذا ہے. روح کی پرورش عبادت سے ہوتی ہے، بالکل وہ رزق ہے. اس سینس میں اگر لیں گے جی تو رزق کی تو بہت اقسام بہت سی. بالکل. ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کی پرورش ہو رہی ہو وہ اس کا رزق ہے.
اچھا شاہ صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، بہت سوالات ہیں، تنگ دستی بہت زیادہ ہے. تو کیا یہ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ اب یہ بے برکتی ذرا زیادہ ہو گئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے تو بہت امپاور ہو رہے ہیں، بٹ رزق میں میرا خیال ہے یہ بے برکتی کا معاملہ نہیں ہے جی، یہ رب پر بھروسے کی بات ہے. میں اس لیے ایک بات کہنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ علم سمیٹ کے اپنے اندر جمع کرنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم ایک لفظ سیکھیں لیکن اس پہ عمل کر لیں. اب میں زبان سے صبح سے شام تک کہتا نہیں تھکتا کہ میرا رازق رب ہے، بے شک، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی بھی انسان سے غلط کام 3 ہی صورتوں میں کروا پاتے ہیں. ایک رزق کے چل جانے کے ڈر سے، یا رزق نہ ملنے کے ڈر سے، عزت کے ختم ہو جانے ڈر سے، بالکل، یا زندگی کے. 3 چیزیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. رزق، عزت اور زندگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کے بارے میں ہم بڑا لاؤڈلی اور کثرت سے کہتے ہیں کہ میرا رازق رب ہے، عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے. بالکل. لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں اپنے سینئر کی بات، غلط بات بھی اس لیے مان لوں گا کہ میری نوکری خطرے میں نہ پڑے. کوئی آدمی مجھے بلیک میلنگ کی دھمکی دے کے مجھ سے غلط کام کرا لے گا، ڈر یہ ہوگا کہ میری عزت پہ حرف نہ آ جائے. کوئی بھی آدمی پسٹل پوائنٹ پر مجھ سے غلط کام کرا لے گا کہ مجھے زندگی کا خوف مارے گا. صحیح. جبکہ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کو میں بڑا لاؤڈلی اور بڑی کثرت سے کہتا ہوں. تو جب ہم وہ بات جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم دل سے نہیں سمجھ رہے ہوتے تو پھر یہی چیز آتی ہے. تو آج کل زمانے کی دوڑ اتنی تیز ہو گئی، ہم میٹیریلسٹک چیزوں کے حصول میں، یہ میٹیریل چیزوں کے حصول میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں خدشہ رہتا ہے اگر میرے ہاتھ میں 10 روپے ہیں تو مجھے 2 خدشات مارتے رہیں گے کہ یہ کہیں کوئی چھین کر لے جائے یا ختم نہ ہو جائے. کیا کہنے، یہ خوف مجھے تنگ رکھے گا. حالانکہ اس کو بڑے آسانی سے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ایک اعتماد میں. اسی خوف کو اعتماد میں کنورٹ کر لیں کہ جس رب نے مجھے یہ دیے ہیں وہ آگے بھی دے گا. لیکن یہ ضروری ہے زبان کی بجائے دل سے آواز اٹھے میرے. یہ بہت ضروری چیز ہے. سو یقین و توکل، اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مگر آپ ایک تبرک ہیں ہمارے لیے تو آپ یہاں موجود ہیں. میں اپنے وہ واقعات نہیں بتانا چاہ رہی، لمبی ہو جائے گی گفتگو. میرا ایک اہم سوال ہے، مگر یقین کیجئے کہ صرف یہ کہہ کے آگے گزروں گی کہ توکل میں نے ایک مانگنے والے سے چوراہے پہ سیکھا تھا کہ جب اس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دیا، اور یقین کیجئے جتنے موجود وہاں لوگ تھے ان کو بلا کے کہتا ہے اسے بھی دیں. تو میں نے کہا یہ تو ہم سے بہتر ہے. ہمیں مل جائے تو ہم پیچھے کر دیتے ہیں کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے. بہرحال کمنگ ٹو دا کویشچن، بہت اہم، میں نے آپ ہی کی ایک نشست تھی، آپ ہی کی زبانی سنا، بانو قدسیہ صاحبہ کے حوالے سے آپ نے رزق کے بارے میں بات کی کہ ان کے ایک مرشد تھے، انہوں نے کہا کہ اسے دھو لیا کرو. میں چاہوں گی کہ وہ بہت ایکسپلین کرے، وہ اتنی میرے دل کو لگی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہی لب لباب ہے آج رزق میں برکت کا تو وہ درست ہوگا. پلیز فرمائیے. بانو آپا میرے ساتھ بیٹی بات کر رہی تھی تو مجھے ایک بات فرمانے لگی کہ شاہ صاحب آپ جس حال میں آج ہمیں دیکھتے ہیں ہم سدا سے ایسے نہیں تھے. ایسے ہی، بلکہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب ہم ہر چیز کی قیمت بجائے روپے میں گننے کے اسکرپٹ میں گنا کرتے تھے کہ اس پنکھے کی قیمت اتنی اسکرپٹ ہے. ایسے ہی. تو انہی دنوں اشفاق صاحب کے ساتھ بانو آپا گئیں. اشفاق صاحب کے مرشد تھے، بابا نور والے کہلاتے تھے، نام ان کا فضل شاہ صاحب تھا. صحیح. ان کے پاس تو فضل شاہ صاحب نے ان سے ایک بات فرمائی، میں بھی ان سے ملا ہوں ایک بار زندگی میں. صحیح. ایک بات فرمائی کہ
بیٹی رزق اپنے راشن کو دھو لیا کرو. ہاں کیا کہنے. تو یہ سن کے آگے کہ جی ٹھیک ہے. واہ واہ. تو رات کو لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اشفاق صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ بابا جی نے تو کہا ہے کہ رزق کو دھو لیا کرو, اس کو دھوئیں گے کیسے؟ بہت خوب. تو کہنے لگے, اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آئی بات. صحیح. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ کل پھر چلتے ہیں بابا جی کے پاس اور ان سے جا کے معلوم کرتے ہیں کہ یہ دھلے گا کیسے. کہ آٹے کو دھویا تو گیا, چینی دھوئی وہ بھی گئی, اسی طرح نمک میں چیزیں. تو یہ گئے, جا کے بابا جی سے ملے اور پھر ان سے کہا کہ آپ نے کل ایک نصیحت فرمائی تھی کہ رزق کو دھو لیا کریں, راشن کو دھو لیا کریں. تو اس کو دھوئیں کیسے, وہ تو سب ضائع ہو جائے گا. تو کہنے لگے نہیں, بڑا آسان کام ہے. جتنا مہینے بھر کا راشن اپنا آپ ہر یکم کو خرید کے گھر لے کے جاتی ہیں, اتنی ہی کوانٹٹی کا علیحدہ بنڈل بنوا لیجیے. سبحان اللہ. اور وہ گھر جانے سے پہلے وہ بنڈل کسی حقدار کو دے دیجیے, تو آپ کا راشن دھل گیا سارا. تو وہ کہنے لگی کہ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے اس دن سے وہ شروع کیا اور دن بدن خوشحالی آتی گئی. سبحان اللہ. یہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو فینومینا ہے کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے, اس کو دنیا کا کوئی علم, دنیاوی علم ثابت نہیں کر پاتا. بلکہ وہ اگر آپ میتھمیٹکس اپلائی کریں گی تو وہ ایک ہی چیز پروف کرے گا, دینے سے گھٹتا ہے. ایسے ہی بالکل. لیکن ہمارا سب کا تجربہ ہے زندگی میں, بالکل. وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ بغیر کسی اجر کی توقع کے نہایت رازداری کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو جو ذرا لیس فارچونیٹ ہیں ان کی خدمت کر دیتے ہیں, ان کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. اور ایک چیز میں اس کا فائدہ اٹھاؤں اور عرض کر دوں کہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو دیا, یا میں کہوں کہ دوسروں کو دینے سے رزق بڑھتا ہے. دے وہ سکتا ہے جس کی اپنی ملکیت میں کچھ ہو. بہت خوب, بہت خوب. میرے پاس تو خود رب کا دیا ہے. واہ واہ. ہاں, میں رب کے دیے ہوئے رزق سے صحیح دوسروں کی خدمت کر سکتا ہوں. ہاں کیا کہنے. شاہ صاحب آپ یقین کیجئے کئی دفعہ آپ کو راہ اور زیادہ تر راہ چلتے ہوئے زیادہ سکھاتے ہیں. جی. ایک شخص آیا, ہم اس طرح سے, میں اور میرے ہسبینڈ ہم جا رہے تھے, تو اس نے آ کے مانگا کیا, کہا کیا اس نے, کہتا اللہ دے دیتے جو مینو دے دے. ویری گڈ. آپ یقین کریں کہ ایس کیا میں کہتی ہوں. اور اصل دیکھا جائے تو بات ہی یہ ہے, بہت سی باتیں ہیں, بہت سے سوالات, وقت ہمارے پاس محدود ہے, اور انشاءاللہ آپ سے اور نشستیں رہیں گی. شاہ صاحب بے حد شکریہ آپ کے اس علم سے جو آپ بیان فرماتے ہیں, اور انداز گفتگو جو ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے, کم الفاظ مگر پر اثر. اور آج کی اس نشست سے یہی سیکھا کہ اپنے راشن کو جب آپ دھو لیتے ہیں, یعنی لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں, لوگوں کو بھی وہی دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے لیے, تو پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر برکت ہوتی ہے. آپس میں اتفاق رکھیے, مسکرائیے, غیبت کی بجائے فاسٹنگ کیجئے, گوسپ فاسٹنگ کیجئے, کسی کے خلاف بات نہ کریں, اخلاق دکھائیے, دیکھیں پھر آپ کے گھر میں کس قدر برکت ہے. یہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں, کرنا مشکل ہے, اور اس رمضان ہم نے یہی عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کریں گے, قربتاً اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف لوگوں سے, بہت سی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. سیگمنٹ میں ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی. ہی از اے سیڈ فزیولوجسٹ, ہی از اے اسٹریس بایولوجسٹ اینڈ پروفیسر آف ایگرونومی. یہ سارے ورڈز میرے لیے بہت نیو ہیں اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم مورنگا کے بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اتنی مشکل چیزیں, اتنا مشکل کام, یہ کیا صرف سننے میں مشکل ہے یا در حقیقت مشکل ہے؟ کوئی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے پہلے تو.
اصل میں ہر چیز ہوتی ہے, کسی چائنیز سے پوچھو نا کہ آپ کی زبان بڑی مشکل ہے, وہ کہے گا سب سے آسان زبان ہی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. جو جہاں پہ ہوگا اس کو اپنے ارد گرد کی چیزیں یوز ٹو لگتی ہیں, ایسے ہی ہے, دوسری زیادہ مشکل لگتی ہیں. صحیح. سو آپ ویسے تو بہت ساری چیزوں میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں, بہت ساری دفعہ آپ کو ہم لوگوں نے مختلف چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے, مگر ہم تھوڑا سا بیسک انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے مورنگا کے بارے میں. مورنگا ہے کیا اور کیا اس کے فائدے ہیں؟ دیکھیں, انسان نے جب اپنی صحت کے بارے میں سوچا نا, تو اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا کہ ایک تو اچھی اس نے فوڈ لینی ہے, ٹھیک, اور اس فوڈ کے اندر کچھ چیزیں جو بنیادی اجزاء جسے ہم کہتے ہیں, جیسے عام زبان میں جسے ہم نشاستہ, لحمیات اور چربی کہتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ, فیٹس اور پروٹین وغیرہ, کہ وہ لینے ہیں. پھر منرلز اور وٹامنز ہیں, اور اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو وہ کھاتا ہے. اناج ہے, اللہ نے فروٹ, سبزیاں بنائی ہیں, گوشت بنایا ہے, ڈیری پروڈکٹ بنائی ہے, یہ فوڈ ہے, ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ اللہ, پھر اس کو اندازہ ہوا کہ شاید اللہ نے ایسے پودے بھی بنا رکھے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ہیلتھ بینیفٹس جو ہے نا عام غذا سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. روٹین میں ہم کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, گوشت ہے, سبزیاں کھاتے ہیں, تو ان سے بھی زیادہ کچھ کے اندر نا غذائی اور طبی فوائد زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی اہمیت اختیار کر کے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے میں بھی جب جتنی بھی طب تھی وہ ہربس کے گرد ہی گھومتی تھی. ٹھیک ہے. تو جہاں بھی کوئی سیانہ ہوتا تھا تو اس کے پاس یہی ٹوٹکے ہوتے تھے کہ فلاں پودے کے پتے کھا لو, فلاں کے بیج کھا لو, فلاں کا ایکسٹریکٹ کھا لو, فلاں کے یہ کھا لو, یہی ہوتے تھے. بالکل صحیح. لیکن جو جدید سائنس نے پھر کیا کہ ان کے اوپر ریسرچ کی, ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ کیوں اتنے بہتر پودے ہیں. تو ان کو کچھ کو میڈیسن پلانٹ کا نام دے دیا گیا, کچھ کو فنکشنل فوڈز کا نام دے دیا گیا, کچھ کو سپر فوڈز کا نام دے دیا گیا. اچھا, ڈفرینٹ کیٹیگریز بن گئی. ٹھیک. اب میڈیسن پلانٹ ایسا ہے کہ میڈیسن پلانٹ ضروری نہیں وہ فوڈ ہو. اچھا. وہ خاص بیماری میں کھایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, رائٹ. اب فنکشنل فوڈ وہ ہے کہ ہے وہ فوڈ ہے, آپ اسے کھا سکتے جیسے فوڈ کھانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ میڈیسنل ویلیو اتنی ہے کہ کلینکلی وہ پروو ہو گئی کہ فلاں میڈیسن کے اگینسٹ کھائیں تو وہ فائدہ ہوگا. اچھا, اس کو فنکشنل فوڈ کہتے ہیں. فنکشنل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سپر فوڈ, ایک میڈیکل ہو گیا, فنکشنل ہو گیا, اور سپر فوڈ جو ہے, سپر فوڈ پھر ایک مارکیٹ کی ٹرم آ گئی. ٹھیک. کہ ایک ایسی فوڈ جو کہ عام فوڈ سے زیادہ غذائی اور طبی اہمیت رکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کھائیں, اس کو ایز اے فوڈ یوز کریں, آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گی. اور رسول نے کہا تھا نا کہ آپ کی اگر آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی دوا نہیں ہے تو پھر آپ دوا کو کھانے کی طرح کھائیں گے. تو آپ اپنی جو کھانے کو اگر دوا کے طور پہ کھائیں تو پھر آپ کو بیماریاں نہیں آئیں گی. اچھا, یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کھانے کو آپ نے دوائی کی طرح کھانا ہے. تو ہم تو اتنے چسکے اور اتنے وہ لے کے وی ڈونٹ ریئلی کیئر, جب کھانا سامنے آتا ہے ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں, اینڈ وی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ وی آر ایٹنگ. اچھا, دیٹس سو انٹرسٹنگ. تو اس میں پھر جن پودوں نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کی ان میں سے جیسے ایلوویرا آپ نے سنا ہوگا, ماچا ہے ایک, وہ سنا ہوگا, جنسنگ ہے, بولا بہت زیادہ, لیکن اس کے اندر تلسی, لیکن اس میں بہت زیادہ جو ریسرچ جس کے اوپر بھی وہ مورنگا. یہ جو آپ نے نام لیے یہ سپر فوڈ میں آتے ہیں. سپر فوڈز. ٹھیک ہو گیا. اور کسی کو آپ ایز اے ٹی پیتے ہیں, کسی کو ایز اے فوڈ کھاتے ہیں, سارے یہ ایسے. ایلوویرا کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, لگاتے بھی ہیں, یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح مورنگا یہ ایسا پودا ہے جس کو آپ کھا بھی سکتے ہو, لگا بھی سکتے ہو, سونگ بھی سکتے ہو, ڈیپ بھی کر سکتے ہو, اس سے میڈیسنز نکال بھی سکتے ہو. یس. اور ایز اے پیٹ بھر کے فوڈ بھی کھا سکتے ہو. اچھا. تو یہ لکیلی یہ پودا جو نا یہ ہمارے خطے کا ہے. بریلینٹ. یہ پاکستان کا جو صدرن پنجاب ہے جو شروع ہوتا ہے ہمارا, یہ ملتان, بہاولپور, رحیم یار خان والا, لیا کا یہ سارا علاقہ, یہاں سے وہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مقامی طور پہ سوہانجنا کہا جاتا ہے, جس کو کسی زمانے میں سوہانجنے کی مولیوں کا 4 لوگ کھایا کرتے تھے. بالکل. سوہانجنا گوشت بناتے ہیں لوگ, میں نے کھایا ہوا ہے سوہانجنا کو, بٹ آئی ڈنٹ نو کہ اس کو مورنگا جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو روایتی طور پہ ہمارے خطے کا یہ پودا ہے. اچھا. لیکن ہمارے خطے میں کیا کیا جاتا تھا
کہ اس کو گھر کی مرغی دال برابر، ٹھیک، اس کو صرف وہی زبان کے چٹخاری کی جیسے بات کی نا، تو اس کی 2 ڈشیں ایسی تھی جن کا زبان کا چٹخارا بہت اچھا تھا. اچھا وہ کون سی تھی؟ وہ ایسے تھا کہ جو صدرن پنجاب کے لوگ ہیں نا، تو ان کے پاس چونکہ اس کے درخت ہوتے تھے، ٹھیک، تو درخت ہوتے جو ہی اس کے وہ پھول آنے لگتے تھے تو اس کے جیسے کچنار ہم کھاتے ہیں نا، اس طرح جب اس کے پھول ابھی بنتے تو اتار کے نا، تو اس کو وہ سوانجنا گوشت کے ساتھ وہ بناتے تھے. ٹھیک، لیکن وہ کرتے کیا ہے، اب بھی وہ کرتے ہیں، ابھی بھی بڑی پاپولر ڈش ہے. اس کو 8-10 دفعہ بعض کا دھوتے ہیں، کئی دفعہ 3-4 دفعہ تو کم سے کم دھوتے ہیں، بلکہ بوائل کرتے ہیں. اچھا، تو بوائل کر کر کے اس کی جو کڑواہٹ نکالتے ہیں. دراصل جب وہ کڑواہٹ نکالتے ہیں نا تو اس کی 70-80% آپ سمجھیں کہ جو اس کے ہیلتھ بینیفیشل افادیت ہے وہ نکل وہ ختم ہو گئی. تو پھر اس کو پکا کے کھاتے ہیں، وہاں پہ ٹیسٹ، لیکن پھر بھی کچھ جس طرح سے ہم سبزیوں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی اصل نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ جال لے کے نہیں جاتے، ان کو بھون کے. بالکل صحیح. اور اسی طرح جو ہمارا یہ سینٹرل پنجاب کا حصہ ہے، ساہیوال، لاہور، فیصل آباد اور یہ علاقہ، یہاں پہ لوگ اسی کی جو جڑ ہوتی تھی اس کو سوانجنے کی مولی کہتے ہیں، اس کا اچار کھایا جاتا ہے، آج تک کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اچار بھی اچھی چیز ہے، لیکن وہ تو آپ ایک کاش کھانی، کبھی کبھار کھانی. لیکن دنیا نے جب ریسرچ کی ساری اور اس کو پھر جو ایلوویدک میں اور ہربل میڈیسن میں پوری دنیا نے، ویسٹ نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو اس کا آیا کہ نہیں بھائی اس کو ان کوکڈ کھائیں تو اس کے اندر میڈیسن ویلیو زیادہ ہے. اور ان کوکڈ وہ پھول تو کھائے نہیں جا سکتے، بہت کڑوے ہیں، جڑ بھی بہت سخت نہیں کھائی جا سکتی. اس میں پھر سب سے زیادہ یہ آیا کہ اس کے جو پتے ہیں ان پتوں کو تازہ یا ان کو خاص طریقے سے خشک کر کے تو وہ پھر کھایا جائے. اچھا، تو اب جو ہم مورنگا جس کی بات کرنے جا رہے ہیں، جس کی ویلیو کو سمجھا گیا اور اب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت کڑوے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں، سارا ہی مورنگا جڑ سے لے کے پھولوں تک سارا ہی اب مارکیٹ تو سیم ہی افادیت ہے اس کے اندر، تھوڑا ڈیفرنٹ. دیکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر لیوز ہیں تو اس کی نیوٹرینٹس ڈفرینٹ ہوں گی، پھول کی ڈفرینٹ ہوں گی، جڑ کی مختلف ہوگی، تو وہ ذرا تھوڑا وہ اس کو بھی ایکسپلین. اس میں کہ چونکہ ایزی ٹو مارکیٹ پروڈکشن زیادہ تھی لیوز کی، تو پھر لیوز آپ سمجھے کہ 90% جو اس کی مارکیٹنگ ہے وہ لیوز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ پتے زیادہ ہے نا، پھول سال میں ایک دفعہ آنے ہیں، پھلی بھی سال میں ایک دفعہ آنی ہے، جڑ بھی پورا پودا ضائع کرنا ہے، وہ پیچھے رہ گئے. ٹھیک، اب بھی ہو رہے ہیں مارکیٹ، وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن پتے زیادہ ہو رہے ہیں. آل رائٹ، اچھا یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں اب آپ کا یہ کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ اس کے فائدے ہیں کیا؟ جی بالکل یہی پوچھنا چاہ رہے تھے. جی کیا فائدے؟ تو اس کے نا جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک فوک لور چلتا ہے ایک علاقے میں، ایک بندہ کرتا ہے، لیکن جو باقاعدہ سائنس نے ثابت کی نا چیزیں میں چاہتا ہوں وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں جی اس میں ایک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نا نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کتنی زیادہ ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بہت بڑی چیز وائٹامن سی ہے. بالکل، تو وائٹامن سی کا عام سورس آپ کے ذہن میں فوراً سٹرس آئے گا. بالکل، تو بائی ویٹ اگر دیکھیں تو سٹرس سے 7 ٹائم زیادہ اس کے پتوں میں وائٹامن سی ہے. اچھا، اتنا زیادہ، یعنی دنیا میں ٹاپ آف دی لسٹ اگر دیکھیں نا کس چیز میں وائٹامن سی ہے تو مورنگا کے پتوں میں. اچھا، اب ہم سوانجنا مورنگا دونوں چیز ایک ہی ہے، سیم ہی ہے، مگر مورنگا ہی یوز کریں گے. لیکن مورنگا اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اب ہم گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا میں ہم بات کرتے ہیں. تو مورنگا اس کو سوانجنے کو انگلش میں کہتے ہیں؟ وہی ہے، سیم ہے. ڈرم سٹک ٹری بھی کہتے ہیں، بینائل ٹری بھی کہتے ہیں، لیکن مدرز بیسٹ فرینڈ ٹری بھی کہتے ہیں. لیکن جو اچھا وہ کس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں mother's best friend because of the nutrients value؟ نہیں وہ ملایا کے ادھر جو فلپائن ہے نا وہاں دی مومنٹ ماں اپنے بچے کو جو بریسٹ فیڈنگ پہ آتی ہے تو وہاں پھر وہ پینا شروع کر دیتی ہے مورنگا کے پتوں کا سوپ. اچھا، اور اس سے پھر اس کی ملک کوانٹٹی اور کوالٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اوہ دیٹس بریلینٹ. ماں اور بچے تو یہ ایک فائدہ ہو گیا، یہ بہت بڑا فائدہ، بالکل بہت بڑا فائدہ ہے. اچھا، اور اس کے فائدوں میں اگر ہم جاننا چاہیں تو جی فائدوں میں اس کے جو فائدے آئے ہیں اس میں ایک جو ڈائبٹیز ہے نا اس کے اگینسٹ اس کا جو فائدہ آیا ہے
ٹھیک ہے. لائک اب پاکستان میں بھی زیادہ لوگ جو لے رہے ہیں نا اسے اوبیسٹی کے لیے اور ڈائبٹیز کے لیے لے رہے ہیں زیادہ تر جو لے. اچھا گرین ٹیز بھی آتی ہیں اس لیے گرین ٹیز کی صورت میں ملے. ہاں ایسے گرین ٹی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز میں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے جو کہ ڈائبٹیز کو شروع کرتی ہے یہ اس کو انسولین ٹریگر جو ہوتی ہے. ہاں تو وہ جب باڈی آپ کی باڈی اصل میں انسولین کا یہ ساری بیماریوں کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کے اندر شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے اور انسولین بنتی بھی ہے لیکن سیل اس کو رسپونڈ نہیں کرتی, انسولین ریزسٹنس آ جاتی ہے, پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز, موٹاپا سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ اس کو روکتا ہے. آل رائٹ. دوسرا یہ کہ جو پینکریاز ہے جنہوں نے انسولین پروڈیوس کرنا ہے وہ جب ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے نا تو یہ اس کا ڈیمیج روکتا ہے. ٹھیک ہے. جب مرنگا لینا شروع کر دیتے ہیں وہ ڈیمیج رک جاتا ہے. صحیح. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیڈ کولیسٹرول شوگر کے ساتھ مل کے آرٹریز میں جمتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو جمنے نہیں دیتا. اس کو کتنی بڑی بات ہے یہ. بالکل صحیح. کیونکہ اس کے اندر اچھا بیڈ کولیسٹرول کو بھی یہ کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈ ہے آئسوتھیامین وغیرہ نا کہ جو کہ آرٹریز کو کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جمع ہوا پلا کے نکل جاتا ہے بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک. ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. آل رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ ایز اے گرین ٹی اور باقی ایز اے پاؤڈر جب اس کو یوز کرتے ہیں نا تو آرتھرائٹس میں اور پین میں بہت فائدہ ہے. کیونکہ اس کے اندر تقریباً 38 ایسے کمپاؤنڈ ہیں کہ جو درد ختم کرتے ہیں. اچھا یعنی جو جوڑوں گٹوں گوڈوں کے جو درد ہیں سب ختم پورے جسم کے باڈی میں. یہ تو آپ اتنے فائدے بتا رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے صرف مرنگا شروع کر دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اچھا ایسے ہی ہے. تو انفلیمیشن جو ہے نا اب جو درد ہوتی ہے نا درد کا ایک بہت بڑی ریزن انفلیمیشن. ٹھیک ہے. سوزش جسے کہتے ہیں. یہ دراصل سوزش کیا ہے, ہمیں چوٹ لگتی ہے نا تو جسم اس کو رسپونڈ کر کے ایز اے میکانزم پروٹیکٹیو میکانزم انفلیمیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوتی ہے ٹیمپریری. ٹھیک. اگر یہ پرماننٹ سوزش ہونا شروع ہو جائے جسم کے اندر اور انٹرنل آرگنز میں ہو جائیں وہ پھر بہت بڑی بڑی بیماریوں کا کاز ہوتا ہے. اچھا تو اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری بہت سارا کمپاؤنڈ ہے. اوکے ایکسلنٹ. تو اس میں جو ہارٹ کے, لیور کے اور کڈنیز کے باقی جگہ پہ آرٹریز کے اندر جہاں سے انفلیمیشن ہو رہی نا یہ ان کو روکتا ہے. تو ان ساری بیماری سے بچاتا ہے. صحیح. پھر اس کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکن کے اوپر. اچھا کاسمیٹک میں چلیے خواتین خوش ہو جائیں. کاسمیٹک میں یہ بہت اوپر ہے. اچھا اگر آپ کوئی بھی مہنگا والا کاسمیٹک دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے مہنگا ترین پروڈکٹ یہ. اچھا اچھا. کوئی بھی کاسمیٹک کا پروڈکٹ دیکھیں نا اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا BEN بین آئل. اچھا بین آئل. بین آئل سستے والے میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب بین آئل پاکستان وہ کیا ہے, اس کے بیج کا تیل ہے. اچھا وہ کیا ہے, وہ اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی رنکل, اینٹی ایجنگ ہے. ٹھیک ہے. نیچرل یہ تو مجھے کوئی جنت کا پودا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. نیچرل فریشنس. اچھا. اور اسکن ریپیئر کر دیتا ہے اور ایجنگ ختم کرتا ہے, لائنز کو ختم کرتا ہے. تو یہ یوز ہوتا ہے اس میں. اچھا بین آئل. پھر اس کے یہ پتوں کا نا لیپ بنا کے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ماسک کے طور پہ اس کو یہ فلر ارتھ یا جسے ملتانی مٹی ہم کہتے ہیں نا اس کے ساتھ مکس کر کے اور ساتھ یہ روز واٹر کے ساتھ مکس کر کے اس کو ایسے ماسک یوز کیا جاتا ہے. تو یہ اسکن کے اوپر اینٹی فنگل ہے, جو فنگس ہے اس کو ختم کرتا ہے, گلو بھی دیتا ہے, جو گلو بھی دیتا ہے, جو میلانن پروڈیوس ہوتا ہے کلر والا اس کو کم کرتا ہے, دھوپ کی وجہ سے رنگ ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو سیل ڈیمیج ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک ہارمون ہے جس کو زیٹن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کو ریپیئر کر دیتا ہے, وہ اسکن گرو کر جاتی ہے. اوکے اوکے اوکے. یہ میں پھر آرتھرائٹس میں یہ بڑا سکسیسفل ہے. صحیح. یہ میں نے آپ کو نا چند ایک بتایا. تو میں وہی میں دیکھنا سوچنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو تمام چیزیں بتائی ہیں اس میں دل کی بیماریوں سے لے کے آرتھرائٹس کی بیماریوں سے لے کے چہرے کے رنکل سے لے کے مطلب ہر چیز نے اس کو یہ کور کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائدے تو ہمیں پتہ چل گئے, جنت کا پودا ہے یہ فور شور. سو یہ سوال ہے کہ اس کو لینے کے طریقہ کار کیا ہے؟ جی دیکھیں, سب سے آسان طریقہ جو ہے نا میں پچھلے 13-14 سال سے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہ ہر گھر میں اس کا پودا ہونا چاہیے. دیکھیں میری ویش کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہر گھر میں پودا مطلب آئی لیو ان این اپارٹمنٹ, تو وہ پودے میں لگ جائے گا یا زمین میں ہی لگانا پڑتا ہے؟ اچھا یہ زمین میں لگنا. بہت بڑا جس میں کم از کم 25-30 کلو مٹی ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا بنے گا. لیکن یہ اس کو دھوپ چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو زمین چاہیے. تو زمین میں اس کو لگایا جائے. اب نیئر بائی پارک ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
ایک درخت ہو تو ایک کالونی کے لیے کافی ہے اس کے لیے. اچھا اگر وہ اب شہروں میں چونکہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, ہر ایک کی ایکسیس نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر یہ کہ اب مارکیٹ ہو رہا ہے. اب مارکیٹ ہو رہا ہے بازار میں. جو سب سے زیادہ جو چیز اس کی ملتی ہے نا وہ شیڈ ڈرائیڈ لیوڈ ہے, کیونکہ شیڈ ڈرائیڈ لیوز. اچھا یعنی وہ شیڈ کے نیچے ٹھیک ہو گیا. وہ ایک مخصوص ٹمپریچر کے اوپر بناتے ہیں, 50 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر کے اوپر اس کو شیڈ میں ڈرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی جو میکسیمم نیوٹریشن ہے وہ ریٹین رہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر دھوپ میں کریں گے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو گھروں میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ آپ 50 سے اوپر ٹمپریچر نہیں. اب گھروں میں کیسے 50 کرنا ہے, بس چھاؤں میں کریں. ہاں بالکل, کیونکہ ہمارے ٹمپریچر 50 تو کبھی ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے بالکل. چھاؤں میں کریں, چھاؤں میں ویسے ٹمپریچر کم ہوتا ہے. تو جب ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر ہو, مطلب آج کل سردیاں ابھی خشک کرنا مشکل ہے. آپ اپریل مئی جون میں پتے سے خشک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ڈرائیڈ ہے, اس کو پھر آپ نے پاؤڈر. اچھا پاؤڈر کوئی زیادہ پلیزنٹ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ چیز دی ہے, ٹیسٹ اس کے پتوں کو نہیں دیا. صحیح. وہ یہ تو آپ وہ والی بات کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی بڑی سگڑ ہوتی ہے, بڑی پیاری بھی ہوتی ہے یہ, مگر جب بولتی ہے نا تو بڑا کڑوا بولتی ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. اس کا نا جیسے عام طور پہ ٹیسٹ کڑوا ہے. ہاں کڑوا کسیلا سا ٹیسٹ ہے. اچھا. اور بلکہ اس کا کس طرح جو پاؤڈر کو کیسے کھایا جائے, پہلے بتاؤ. اس کا پاؤڈر پڑا ہوگا نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے نا ہینا مہندی جو مہندی ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اور اسمیل بھی کریں اسے ملتی جلتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب مہندی کو کھانے کی کوشش کریں, آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا. زیادہ لوگوں سے ایسے نہیں کھایا جاتا. تو اس کے 2-3 طریقے ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں مسئلہ, وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ 2 چمچ کھاتے ہیں. ول کی بات ہے, کیونکہ نارمل فٹنس کے لیے روزانہ 1 سے 2 گرام یعنی آدھا چمچ کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی ڈیزیز ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آرتھرائٹس ہے, کوئی چیز ہے, تو پھر آپ کو 5 سے 8 گرام لینا پڑتا ہے, یعنی 2 چمچ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں پانی میں گھول کے رات کو رکھ دیتے ہیں, صبح پی لیتے ہیں. اچھا کچھ لے کے دہی کے اندر شامل کر کے. سب سے جو پاپولر ہے جو کہ اب رمضان میں بھی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب پودینے کی چٹنی بناتے ہیں نا, تو پودینے کی چٹنی کے اندر اگر آپ تازہ پتے ہیں نا تو تازہ پتے شامل کر لیں, ورنہ پاؤڈر اس کے ساتھ شامل کر لیں. بٹ ڈاکٹر صاحب پودینے کی چٹنی تو آپ اتنی نہیں کھاتے نا, اتنی زیادہ تو نہیں کھائی جاتی, تو اس میں پودینے کے پتے بھی ہوں گے, دھنیا بھی ہوگا, اور مرنگا بھی اگر ڈالیں گے تو وہ کوانٹٹی انٹیک کم ہوگی اس حساب سے. آپ نے جو اپنی پیالی کے لیے پودینے کی چٹنی ڈالی اس میں آپ اپنا پورا 1 چمچ ڈال لیں. بالکل ٹھیک, کہ آپ وہ پیلیٹیبل ہو جائے گا, پر ایزی ہو جائے گا. صحیح. تو آپ اس میں یہ پاؤڈر فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور آپ تازے پتے بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا اس کے بعد ایک اور جو پھر مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے لیے لوگوں کے لیے پھر یہ ہے, وہ کیپسول آ رہے ہیں اس کے اندر. اچھا. تو وہ کیپسول میں فل کر کے آتے ہیں, تو وہ آپ کیپسول کے وہ ایزی ٹو ہے. ہاں وہ تو بیسٹ ہے, وہ بیسٹ ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا بہت سارے لوگ مینٹلی طور پہ ہوتے ہیں کہ ہم ہرب لے رہے ہیں, نیچرل لے رہے ہیں, اور کیپسول میں لے رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں لیتے, باقی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے نہیں کھایا جاتا, کیپسول دیں. بالکل صحیح. اب مارکیٹ کی ڈیمانڈ. دوسرا پھر یہ کہ اس کی گرین ٹی بھی آ رہی. بالکل گرین ٹی میں نے خود دیکھی ہے. جی ساشے والی بھی آ رہی ہے. پھر یہ کہ اور آپ کے پاس پاؤڈر ہے یا آپ کا تازہ پتے, آپ اس کی گھر میں خود گرین ٹی بنا سکتے ہیں. سب سے زیادہ افیکٹو کون سا ہے؟ پاؤڈر لینا زیادہ افیکٹو ہے, اور وہ کم از کم آپ اگر آپ کو کوئی میجر ایلمنٹ نہیں ہے, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں. دیکھیں مجھے 15 سال پہلے پری ڈائبیٹک تھا, ٹھیک ہے, میرے گھٹنوں میں بھی درد تھی, ٹھیک, مجھے کولیسٹرول بھی میرا زیادہ تھا, ٹھیک, میرا ارلی اسٹیج آف فیٹی لیور تھا. اچھا. ٹھیک ہے, میرا کڈنی بھی جو نا وہ ایفیکٹ تھا, گال بلیڈر میرا مس ہو گیا, آپ کو ساری بیماریاں تھیں؟ ساری بیماریاں تھیں مجھے. تو اس کی وجہ سے آپ ڈاکٹر بنے تھے یا ڈاکٹر بننے کے بعد اسی وجہ سے بنا؟ اچھا. میں نے پھر مجھے پتا چلا کہ اس وقت میں جیسے عام لوگ کھاتے میں بھی یہ سب کچھ کھاتا تھا. ٹھیک ہے سر, یہ میں کرکٹر تھا, وہ کرتا تھا, یوگا کرتا تھا. اتنی ساری چیزیں آپ کو اکٹھے جب مطلب ہونی شروع ہوئی, سارا کچھ تھا مجھے, تو پھر مجھے پتا چلا. اچھا اس وقت, اب میں یہاں پہ رک کے دیکھنے والوں کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب اتنا کچھ آپ کو ہو, when you're going through so much, اتنی زیادہ آپ کے ساتھ بیماریاں لگی ہوں, تو 2 طریقے ہیں آپ کے پاس زندگی کو دیکھنے کے. ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہو اس سے بہتر ہے میں مری جاؤں, کہ اگر میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں. دوسرا طریقہ the one you chose that you said کہ نہیں مجھے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. So that's what you came up with. میں 2-3 سال تک نا مسلسل میڈیسن کھا کے تھک گیا. تو پھر میں نے ایک بڑے سیانے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر احسان الحق, میں ان کا شکر گزار ہوں. صحیح. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے پریسکرائب کیا, تو میں نے ان کے سامنے پکڑ کے ایسے پھاڑ کے پھینک دیا. اچھا اچھا. وہ جیسے نیچرل ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو. میں نے کہا I'm پروفیسر آف فزیالوجی, مجھ سے میں آپ کے پاس اس کی روٹ کاز کے لیے آیا کہ مجھے یہ کیوں بیماری ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا یہ ساری بیماریاں
दरअसल एक्चुअली बैड लाइफस्टाइल की वजह से है। ठीक, तो ये सारी रिवर्स हो सकती है अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लो। ठीक हो गया। मैंने कहा लाइफस्टाइल कैसे ठीक हो रहा है? उन्होंने कहा पहले ये देखो कौन सी फूड आपको सूट नहीं करती वो ना खाओ। ठीक है। दूसरा ये है कि हेल्दी फूड पे सॉरी मुझे बताएं कि आपका वेट भी गेन था? आपने अच्छा वेट नहीं था, सही, बाकी सारे मसाइल एक्टिव में ऐसे ही था, जो कि क्रिकेटर भागता वो वैसे था, लेकिन बीमारियां वही होती थी। अच्छा चलें, ठीक। तो फिर मेरे पास दो हल थे कि या तो मैं बैठ जाता दवाइयों के ऊपर आ जाता जैसे सारे लोग हैं नॉर्मली, मुझे हाई ब्लड प्रेशर होता, शुगर होता, मुझे हार्ट का, मैं घुटनों का, सब कुछ बैठ के ये मुझे 43 की एज में मुझे हो गया था। अच्छा, 43-44 की एज में ये इस सारे मामलात हो गए थे, उस वक्त हो गए थे पहले। फिर मैंने रिसर्च भी फिर सुपर फूड के ऊपर की, फिर मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एट द एज ऑफ 60 मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। At the age of 60 you are 60? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। अच्छा, सिर्फ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से। और उसमें क्या चेंजेस आई आपके सिर्फ फूड के अलावा? और क्या चेंज आया फूड बेस्ड मेजर? हाँ, 3 चीजें हैं। हाँ जी। नंबर 1 फूड, ठीक, बैड फूड छोड़ दी सारी मैं। वो अगला हम प्रोग्राम करेंगे बैड फूड कौन सी है, हेल्दी फूड कौन सी है। एक वो हेल्दी फूड के ऊपर आ गया मैं, ठीक है। और हेल्दी फूड के साथ हर्ब्स जैसे मोरिंगा, बहुत बड़ी मोरिंगा, किनवा, चिया, ये शामिल है। किनवा का सैलेड भी बनता है ना? वो भी मैंने पाकिस्तान में लेके आया। अच्छा, एक्सीलेंट। दूसरी चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, फिजिकल एक्टिविटी मैं हर हफ्ते पहाड़ चढ़ता हूँ ऑलमोस्ट, या महीने में एक दफा लॉन्ग ट्रैक जरूर करता हूँ। डेली वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, करवाता हूँ, ठीक है। सही। तीसरी चीज मैं खुश रहता हूँ। वो कैसे खुश रहते हैं? मैं रहता हूँ खुश। अच्छा, बस वो तरीके कार ये ठीक है। ये तीनों चीजें हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में, ये तीनों चीजें। सो जी सबसे पहले हो गया फूड, देन एक्सरसाइज एंड यू स्टे हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। यस, ये 3 चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। और वही जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हो गया, फिर मैं लोगों को बताना शुरू कर दिया। ठीक, रिसर्च भी उसी के ऊपर शुरू की, पब्लिसाइज भी वही शुरू की। तो जब आपने ये हेल्दी लाइफस्टाइल किया, मोरिंगा का इस्तेमाल आप कैसे करते थे? मोरिंगा का इस्तेमाल शुरू में फिर मैंने फौरन पौधे उगाए। हाँ, पौधे उगाए, हाँ, और पूरे पाकिस्तान में पौधे भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। अच्छा, प्लांटेशन शुरू कर दी, सीड डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर दिया। खुद मैं रोजाना 1 मुट्ठी पत्ते जो है ना, वो मैं सैलड के साथ ऐसे ही खा जाता था। अच्छा, और अभी जब दिल खा रहा था फिर मैं पाउडर बना के उसको कभी कैप्सूल की शक्ल में, कभी ऐसे। पिछले मैं 13-14 साल से शायद ही कोई दिन हो जिस दिन मैंने मोरिंगा नहीं खाया। क्या कहने, वाओ, दैट्स सो अमेजिंग एंड इंस्पिरेशनल। अब डॉक्टर साहब टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट यू टू से, रमज़ान का महीना है, सहरी इफ्तारी हम कर रहे होते हैं और कितने कैसा फूड खा रहे होते हैं, तो आप जानते हैं कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मोरिंगा का रमज़ान में? अच्छा, आपने ये तो देख लिया कि मोरिंगा के कितने फायदे हैं। जी। अब इसको यूज़ करना है तो सहरी में कैसे करना है और अफ्तारी में कैसे करना है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं अफ्तारी में आऊँगा। अच्छा। अफ्तारी में एक तो जो पुदीने की चटनी बना रहे हैं ना, ठीक है, आपने जो भी जिसके लिए भी बनाई है वो अलग, चाहे पकौड़ों के लिए, वो अलग स्टोरी है। उसके अंदर मोरिंगा के ताज़ा, हाँ, या उसका पाउडर जरूर शामिल, ठीक हो गया। दूसरा ये जो आप ड्रिंक बनाते हैं ना, तो दुनिया में अब जो एक बड़ा पॉपुलर ड्रिंक है ना, वो मोरिंगा ड्रिंक है। अच्छा। वो कैसे बनाया जाता है कि मोरिंगा के ताज़ा पत्ते अगर आपके पास हैं, ठीक है, वरना थोड़ा सा पाउडर लेके, ओके, उसको किया जाता है, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, फ्रेश पत्ते, ठीक है, ये ड्राई नहीं लेने, जी जी, पिंच ऑफ साल्ट, ठीक, और पिंच ऑफ काली मिर्च, ऑलराइट, इनके साथ पानी के अंदर डाल के उसको खूब ब्लेंड किया जाता है। साथ उसके अंदर मीठा करने के लिए आप स्टीविया डाल लें, ठीक है, खजूर डाल लें, ठीक है, अंजीर डाल लें, शहद डाल लें, ठीक है, उसको भून लें, सही, और उसका ड्रिंक बना लें। ओके। तो लेमन डाल लें साथ, वो एक कंप्लीट है कि आपने सारा दिन में जो भी उल्टा सीधा खाया, इट्स लाइक मोरिंगा मार्गरीटा। यस, हाँ, ये एक्चुअली जी मैं इसको एक्चुअली मोरिंगा मार्गरीटा ही कहता हूं। दैट्स ग्रेट, सही पहुंचे, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि अगर ये आम लोगों के लिए ये काफी है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का है, शुगर का है, या बाकी एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हैं उसको ना, तो उसको चाहिए कि सुबह उठ के, जब पहले सहरी के टाइम सुबह उठता है ना, तो वहाँ 1 या 2 जो चम्मच है मोरिंगा के पाउडर के, या कैप्सूल के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में कम से कम 5 ग्राम की उसकी डोज ले, वो जरूर ले ले। और बाकी शाम को जो मैंने सहरी में बताया, अफ्तारी में बताया, बाकी वो ले। बिल्कुल, तो ये आपकी रूटीन में शामिल कर दे। पकौड़ों के अंदर भी मोरिंगा डाला जा सकता है, रोटी के अंदर मोरिंगा डाला जा सकता है। जिन लोगों को ब्लॉटिंग का और थोड़ा दूसरा मसला बनता है, तो वह मल्टीग्रेन जो आटा भी एक मार्केट है, उसके अंदर भी मोरिंगा है, ठीक है, उसमें आम आटे के
کے اندر بھی آپ تھوڑا مرنگا کا پتے یا مرنگا کا سفوف ڈال لیں گے نا تو اس میں جو ہیوی پن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. نہیں ہوگا. ایکسلنٹ, زبردست. تو آپ کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں, کیونکہ فوڈ کے حوالے سے تو ہمارا ایک علیحدہ پروگرام ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اور سپر فوڈ اینڈ آل دیٹ, بٹ مورنگا کے حوالے سے آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس طرح سے شامل کیا جائے؟ دیکھیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ جو ساری بیماریاں جس میں پورا پاکستان بھرا ہوا ہے, تو اگر آپ نے صرف مرنگا کھا کے ٹھیک ہونا ہے تو آپ سے زیادہ بھولا کوئی نہیں ہے. یو ہیو ٹو چینج لائف اسٹائل. رائٹ. اگر آپ نے اسکن اچھی کرنی ہے, آپ کی فوڈ اچھی کرے تو اندر سے گلو کریں, پھر ماسک لگائیں, پھر ٹھیک ہوگا. اگر صرف کریم لگا کے شارٹ کٹس میں نہیں جائیں, نہیں شارٹ کٹس میں. زندگی جو ہے نا وہ لائف اسٹائل ایسے نہیں ہے. پازیٹیو لائف اسٹائل, ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں, اور اس میں مرنگا آپ کو قدم قدم پہ مدد کرے گا. فیٹی لیور ٹھیک کرے گا, آرتھرائٹس ٹھیک کرے گا, دردیں کم کرے گا, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک کرے گا سب. لیکن آپ اس کی سپورٹ میں فوڈ بھی تو ٹھیک لے رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو ہر بندے کو لینا چاہیے. میں کہتا ہوں دنیا میں دو بندے ہیں. صحیح. ایک وہ جو مرنگا یوز کرتے ہیں, دوسرے وہ جنہیں پتہ نہیں مرنگا کے فائدے ہیں. صحیح. تیسرا کوئی بندہ نہیں دنیا میں. نہیں بالکل صحیح. ایکسلنٹ, سپر. اٹ واز لولی نوئنگ اباؤٹ مورنگا فرام یو ڈاکٹر صاحب. اور یقین کیجیے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی, ساری باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے کر لی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی آتھینٹسٹی, جتنی پازیٹیوٹی اور انرجی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں نا, آئی ایم امپریسڈ. اور آج میرے گھر پہ بہت عرصے سے گرین ٹی پڑی ہوئی تھی مرنگا کی, وہ میں جا کے پیوں گی آفٹر آبویسلی روزہ کھولنے کے بعد. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ یہ خیر لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے. اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی کرے. جی یہاں پہ رکیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے. ایک انسپائرنگ سٹوری ہمارے ساتھ ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے. اور بہت سا علم اکٹھا کر کے ہم نے اپنے ملک کی ترقی کو مزید آگے لے کر جانا ہے, اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکیں. خواتین و حضرات, اس دنیا میں ویسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر اللہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے دلوں کو ایسا خاص بناتا ہے کہ وہ نہ صرف خود ترقی کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ آگے لے کر بڑھیں, تاکہ ہمارا ملک, ہماری قوم ایز اے نیشن ہم آگے بڑھ سکیں ترقی کی منزلوں پر. آج کی جو شخصیت ہے وہ بالکل ایسی ہی ایک شخصیت کہ جنہوں نے اپنے سے بڑھ کر اس ملک کے, اس قوم کے جوانوں کے بارے میں سوچا, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اتنا کماتے ہیں, ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں, ہم اتنی منزلیں طے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیوں نہ اس قوم کے بچوں کو, یوتھ کو بھی آگے لے کر بڑھا جائے. آئیے تعارف کروا دیتے ہیں ان سے. ہی از اے ٹاپ ریٹڈ ای کامرس مینٹور آف پاکستان. ہی از دا کو فاؤنڈر اینڈ CEO آف ریناؤنڈ ای کامرس انٹرنیشنل پلیٹ فارم انیبلرز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO آف انیبلرز. السلام علیکم. وی ہیو ثاقب اظہر ود اس. ہاؤ آر یو ثاقب؟ جی الحمدللہ. ثاقب, ہم سب ویسے تو انسان ہیں اور ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, but I always feel really privileged to meet such people جو اپنے سے بڑھ کر لوگوں کا سوچیں. How this idea, we are going to find out about your company and how you started, but how this idea came to you, کیسے اس چیز کو سوچا اور پھر آگے آج آپ ہر کسی کے اتنے ہیرو بن گئے ہیں کہ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں آ جائیں, کیونکہ ایسی انرجی چاہیے ہمیں. جی well it was all not planned basically. جو بھی یہ ہوا it wasn't pre-planned. اٹس آل اباؤٹ کہ پہلے تو خود سکسیس جو لی وہ ای کامرس میں لی, سیلرز بنے اور بہت سالوں کام کیا. تو یہی تھا کہ اب کیونکہ میں پاکستان بیس نہیں تھا پچھلے کوئی 15 سالوں سے, تو وہاں سے جب موو کرنا پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایسا کیا کام ہو کہ لوگوں کو انگیج کیا جائے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک امپیکٹ ڈالا جائے کمیونٹی پہ.
اور where were you based before? I was in England. اچھا. وہاں میں نے ایجوکیشن کی اور پھر وہیں پر ہی 15 سال گزرے اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب پاکستان موو ہوا جائے. لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں, آپ وہاں سے چھوڑ کے. اچھا, یہ میں ابھی ہمارے ایک اور گیسٹ آئے تھے تو ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کا سارا براٹ اپ وہاں ہوتا ہے یا انہوں نے باہر کی دنیا دیکھ لی ہوتی, بن دیئر ڈن دیٹ, دے آر دا ونس جن کی سم ہاؤ اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کا جوش اور ولولہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یو آر ون آف دوز. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باہر چلا گیا, اس کو پاکستان سے ہون گیا پتر ساڈا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جو پیار ہے پاکستان سے مزید زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دور ہوتا ہے اور وہ ایک وہی بات ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں لوگ ایک ساتھ مل رہے ہیں اور ایک اگر خوشی غمی اینڈ آل دس, وہ جو ایک کلچر ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان جیسا تو نہیں ہے. اوبویسلی ہر جگہ بلیک شیپس تو موجود ہیں, لیکن جو پاکستان کا کلچر ہے, جو ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے, وہ کہیں بھی دنیا میں کریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ بہت زیادہ مسنگ تھا. زبردست. اس وجہ سے I decided to move back. پھر وہاں جب میں نے یہاں پر آیا تو میرے پاس ایک ہی اسکل تھا, وہ تھا ای کامرس کا. وہ یہ اسکل تھا کہ میں خود بہت سارے سالوں سے پریکٹیکلی کر رہا تھا. تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ کامیابی جو ہے کیوں نہ لوگوں کو بھی بتانا شروع کیا جائے اور شیئر کیا جائے. ایون ہم نے کوئی ٹریننگ پروگرامز لانچ کرنے کا نہیں سوچا تھا, صرف تھا کہ اس کی اویئرنیس کنڈکٹ کریں گے اور لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. تو وہ پھر ایک سلسلہ جو تھا وہ اسٹارٹ ہوتا چلا گیا اور یہی سوچا نام کے انیبلرز, کیونکہ لوگوں کو قابل بنانا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ قابلیت. تو ناٹ جسٹ دی ایجوکیشن اور ٹریننگز, اٹس آلسو گرومنگ دی پرسنالٹی ایز ویل. تو ایک بندہ قابل ہو اس چیز کے, وہ خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ایک چینج چلے کہ وہ آگے بھی لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکے, اس قابل بنائیں. ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ, بٹ ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر نا اکثر لوگوں سے یہ موٹیویشنل گفتگو کرواتے ہیں یا وہ بات کرتے ہیں یا ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ لوگوں کو لے کر آئیں اتنا آپ کو اللہ اور دیتا ہے. یو میک تھنگز ایزی فار پیپل, لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. اچھا, وہ سننے میں باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, بٹ اس سے زیادہ اچھا ہی لگتا ہے جب آپ جیسے لوگوں کو ہم ملتے ہیں جو اس گفتگو کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے. ہاؤ ڈو یو فیل, واٹ ڈو یو فیل؟ اور ایک چیز جس کی اویئرنیس دینے کے لیے آپ نے یہ شروع کیا, مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھنڈ کے جھنڈ جوان بچے جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر اپنے لاکھوں اور ہزاروں, لاکھوں کروڑوں تو زیادہ ہو گیا, چلے لاکھوں کم از کم کما رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے یہ کہ کیونکہ ہمارا سلوگن تھا کہ یور سکسیس از آر سکسیس, مینس کہ ہماری کامیابی جڑی تھی لوگوں کی کامیابی سے. تو اگر لوگ کامیاب نہ ہوتے تو ہم بھی کامیاب نہیں تھے. تو مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کامیاب کریں تاکہ ہمارا جو برانڈ ہے وہ اس کا نام ہے قابل بنانا. تو جب لوگ قابل نہیں بنیں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو ان دا مارکیٹ. تو ہم نے یہ فوکس کیا کہ جو ہمارے پاس آئے اس پہ ایگزسٹنگ لوگوں پہ فوکس رکھیں, نہ کہ ہم نئے لوگوں پہ زیادہ فوکس رکھیں. تو ان کو اس قابل بناؤ کہ وہی ہمارے برانڈ ایمبیسڈر بنے جا کے اور لوگوں کو ریپرزینٹ کرے. دیٹ واز دا پرپز ٹو گرو اینڈ اسکیل دی آرگنائزیشن, جو کہ ایک ایسے میس لیول پہ ہوئی. اور پھر انفارچونیٹلی فار اس کہ کووڈ آیا اور جس کی وجہ سے دنیا جو تھی وہ ایک پوری شفٹ ہوئی آن لائن کی طرف. اور جب شفٹ ہوئی تو وہ ایسے تھا کہ مطلب جو سائزز تھے مارکیٹس کے وہ 4, 5, 6, 7 ٹائمز بڑھ گئے اس سے. تو ہم کیونکہ وہ آلریڈی کر رہے تھے تو وہ ہمارا جو اسکیلنگ کا سائز تھا وہ ایسا تھا کہ مطلب نہ سنبھالنا, اچھا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. یعنی لوگ جب اس زمانے میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو وین اٹ کمز ٹو یور ورک تو وہ ماشاءاللہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ملی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ریسرچز. اچھا, ایک چیز جو مجھے آپ کا کائنڈ آف, آئی وونٹ سے کہ وہ سلوگن ہے مگر ویژن ہے کہ ثاقب صاحب نے جو کام شروع کیا ہے اس میں یہ جو مانگنے والے ہاتھ تھے نا, ان کا یہ سوچ تھی کہ مانگنے والے ہاتھوں کو ہم نے دینے والے ہاتھوں میں بنانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہی بڑا کانسیپٹ ہے. آج کل تو ثاقب ہم اپنے رشتوں میں فقیر ہو گئے ہیں کہ میں یقین کرے کبھی جاتی ہوں نا, گھر سے باہر نکلتی ہوں تو فقیروں کو آپ دیکھتے ہیں مانگتے ہوئے, تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ عورت جو بیوی ہے وہ بھی فقیر ہے, جو بچے ہیں وہ بھی فقیر ہیں, اور ایوری ریلیشن شپ از لائک آئے ہوتے کیا دو گے اور جاؤ گے
تو کیا دے کے جاؤ گے. تو پھر اس سوچ سے جو آپ کو کیا محسوس ہوا ہے سنس یو ہیو اسٹارٹیڈ برنگنگ دس چینج, جو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کتنا بدلا ہے؟ دیکھیے بہت زیادہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ کلچر کریٹ ہوا کہ لوگوں کو ایک لوگوں کی ہیلپ کرنے کا بھی ایک کانسیپٹ آیا, اور وہ اس صورت میں آیا کہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو گروپس کریٹ ہوئے, اور اگر ہم اپنے گروپس ای کامرس بائی انیبلرز کا سائز لیں تو وہ آلموسٹ 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر, جو کہ پھر پوری دنیا نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ ایسی کمیونٹی جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں 12 لاکھ لوگ ایک جگہ پہ لا کے کھڑے کر دیے. اب وہ ملینز آف پیپل جب ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور وہ ایک کویشچن بچہ پوچھتا ہے اگر, تو اس کو 100 سے زیادہ لوگ آنسر کرتے ہیں. ٹھیک, تو وہ ایسا ایک انوائرمنٹ تیار ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا شروع ہو گئے. اب جب ہیلپ کرنا شروع ہو گئے, اپنی نالج کو شیئر کرنا شروع ہو گئے, ایک بچہ کامیاب ہو رہا ہے تو اس کو سٹار کی نظر سے پھر دیکھا جا رہا ہے, لوگ اپنی کامیابی دکھانا شروع ہو گئے. بالکل صحیح. تو وہ ایک اویئرنیس اور ایک کلچر جو کریٹ ہوا, الحمدللہ وہ قافلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھتا چلا گیا, اور جس میں 4 لوگوں کی جیت ہوئی ایک بچے کی کامیابی پہ. اچھا, ایک تو اس کی اپنی جیت ہوئی, اگر وہ کامیاب ہوا تو اپنی جیت, دوسری کامیابی کہ وہ اگر کامیاب ہے تو وہ آگے لوگوں کو ہائر بھی کرے گا, لوگوں کی بھی جیت اس میں. تیسری یہ جیت کہ اس کی وہ کیونکہ پاکستان اور انٹرنیشنلی کام کر رہا ہے تو وہ ڈالرز میں لے کر آ رہا ہے, بالکل, تو وہ پاکستان کی جیت ہے. اور چوتھی یہ جیت کہ انیبلرز کی, بیکاز وہ ہمارا پلیٹ فارم اس نے یوز کیا ہے. تو یہ ہے کہ ایک ہی بندے کی کامیابی سے بہت زیادہ لوگوں کی کامیابی پہ جڑنا شروع ہوئی, اور that's how it scaled. It's ماشاء اللہ. اچھا, ای کامرس کی اگر ہم بات کریں, آپ کی خاصہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہی اس کے اندر ہے, ہمیں بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا بزنس ہے اور میرے بہت سارے دیکھنے والوں کا بھی ہوگا, وی ڈو آن لائن بزنس. تو ظاہر ہے آپ شروع تو کر دیتے ہو ایک چیز, بٹ وہ وی آلویز سے کہ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں, گاڑی ہو گئی, بیسک نیسیسٹیز پوری ہو گئی, تو یو سے ایک وہ ہمارے اندر ہے نا کہ بس اتنا ہی کافی ہے. تو کس طرح سے آپ جو ای کامرس میں لوگ ہیں آلریڈی ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں اور یا بھی شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں, ہاؤ یو واٹس دا میکینزم؟ بہت سارے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنی پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں اچھے ہیں. ہر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا, بالکل ٹھیک. تو یہ ہر بندہ اگر ہائپ کا شکار ہو جائے کہ جی کامرس میں آئیں گے اور لاکھوں کمائیں گے, وہ ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہے. لیکن چونکہ مارکیٹ میں ہائپ ہے تو وہ شکار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو سیریز بنائی ہوئی ہے جس میں 200+ انکم اسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ جس کا نام ہے EBS انیبلنگ ویڈیو سیریز, اور اس میں 200 ویز آف میکنگ انکم ہے. اوکے. اب اس میں کوئی بھی آنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اس 200+ انکم اسٹریمز میں سے دیکھے کہ میں کس میں اچھا ہوں. ای کامرس از آلسو ون آف دی انکم اسٹریمز ان اٹ. بالکل ٹھیک. تو وہ دیکھنے کے بعد یہ دیکھے کہ کیا یہ میرے لیے ہے, اگر تو یہ ہے تو وہ انیبلرز کے پلیٹ فارم یا اس طرح کے پلیٹ فارم سے ہیلپ لے سکتا ہے ٹو اسکیل تھنگز اپ. اگر پیسے ہیں تو وہ بزنس کر سکتا ہے, ٹھیک. پیسے کم ہیں تو کہاں بزنس کر سکتا ہے. پوری دنیا میں اس وقت ای کامرس کا رجحان ہے, تو وہ دیکھ سکتا ہے کس مارکیٹ پلیس میں جاؤں. میں فرانس میں سیل کروں, اٹلی میں کروں, جاپان میں کروں, سعودیہ میں کروں, UAE میں کروں, امریکہ میں کروں, یورپ میں, UK میں, یا پاکستان میں, بیکاز ہر جگہ ہی ای کامرس کا سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھنا کہ میں کس جگہ پہ اپنی ورچوئل شاپ کھولوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ شاپ آپ نے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ اب اس جگہ پر کیا پروڈکٹس سیل ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ نہیں دیکھنا کہ اگر مجھے ٹیبل پسند ہے تو میں ٹیبل سیل کروں, کیونکہ فرانس میں تو ٹیبل کوئی بائی نہیں کر رہا آن لائن اس پلیٹ فارم پہ. تو ہم نے اس کو پروڈکٹ کا طریقہ دکھانا ہے, صحیح, پروڈکٹ چوز کیسے کرنی ہے, سلیکٹ کیسے کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کو سورس کہاں سے کرنا ہے. ہول سیل میں سورس کر کے B2B سے سورس کر کے B2C میں سیل کرنا, تاکہ آپ جیسے اگر ایک بائی کر رہے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے, پروفٹ مارجنز کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس سیریز میں ملیں گی فری میں, جو کہ اس وقت ہم پاکستان میں 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو فری ایکسیس دے چکے ہیں, جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. فری ایکسیس کس چیز کا دے چکے ہیں؟ جو کہ 200+ انکم اسٹریمز ہیں. اچھا, تو آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے. تو وہ سمجھیے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, کیا کس طرح سے میں نے اپنی چیزوں کو سیل کرنا ہے, اینڈ آل دس. ایک پورا پروسیس ہے. وہ دیکھنے کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ اسی سے ہی کر لیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی ویڈیوز کی صورت میں, کیونکہ یوٹیوب پہ بھی سارا پڑا ہے, سب چیزیں ہیں,
تو پھر وہ ایک بندہ ان کو چاہیے یا منٹورشپ چاہیے کہ ایسا بندہ جو آلریڈی اس فیلڈ میں سکسیسفل ہے تو کیوں نہ میں اس کی سروسز لے لوں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسی منٹورشپ ایسی چیزیں بھی انیبلرز کے پاس موجود ہیں جو کہ پرووائڈ کرتی ہیں. فزیکلی ہم پاکستان میں اس وقت 32 شہروں میں موجود ہیں. ماشاء اللہ. ان 32 شہروں میں کسی بھی جگہ پر آپ آ سکتے ہیں اور آ کر فری یا تو ہیلپ لے سکتے ہیں 2 سے 3 بجے. ٹھیک. جو کہ پچھلے سال 2 سے 3 بجے ہمارے پاس 2 سے 3 بجے کا ٹائم ڈیوریشن. 1 گھنٹہ آپ آ کے کوئی بھی کوشچن پوچھیں فری میں. صحیح. اور جو کہ پچھلے سال ہمارے پاس 2,40,000 لوگ آئے فری ہیلپ لینے ہمارے ان آفیسز میں. صحیح. اگر وہ کہتا ہے جی مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہیلپ چاہیے, مجھے مزید اور پریمیم چاہیے, تو پھر وہ اوبویسلی آپ کو پے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کو پھر آپ اسپیشل چاہیے, پھر آپ کو اسپیشل فوکس کی اور اسپیشل اس کی ضرورت, کیونکہ آپ کو مزید ایک آپ پھر پریمیم سروسز لینا چاہ رہے ہیں and all this. So that's why we give all the chances to do on your own first. لیکن اگر نہیں کر پا رہے تو پھر یہ بھی فیسلٹی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد بھی نہیں کر پایا تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں تھا. بالکل. آپ نے ایٹ لیسٹ اپنی پوری ایفرٹ کی. آپ جیسے ہزاروں لوگ ڈاکٹرز کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں, چند ہی سلیکٹ ہوتے ہیں. بالکل. اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے اس فیلڈ میں آ جاؤں. لیکن اس کی یہ بات ہے کہ یہ ایک جرنی ہے, یہ ایک سفر ہے. اب یہاں مجھے آتے ہوئے یہاں پر رستے میں مجھے ریڈ سگنلز ملے, میں بیچ میں رکا. اب وہ ریڈ سگنلز ختم ہوئے تو پھر میں آ گیا گرین آیا. اسی طرح پورے جرنی میں مشکلیں تو آئیں گی. تو ان مشکلوں کو کرتے 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 آپ سفر جو کر رہے ہیں وہ آپ انیبلرز کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر کر رہے ہیں. تو وہ سفر جاری رکھنا ہے. ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے before you manage to get your success or desired results which you are getting. ایکسلنٹ. اچھا, ای کامرس کے حوالے سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شاید پیسہ لگتا ہے. پیسے کے بغیر جی سر, جنہوں نے نہیں کرنا سر پیسے کے بغیر تھوڑی کام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا بہت پیسہ ہو تو انسان ای کامرس کی طرف آ سکتا ہے؟ 2 طرح کے اوبیسی طبقے ہیں. ایک ہے کہ میں خود بزنس کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کو انوینٹری بائی کرنے کے لیے, چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اوبیسی, کیونکہ آپ کو ڈفرنٹ مارکیٹ پلیس پہ سیل کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے آف کورس. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ پورا اسکل سیکھ کر ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائیں جن کے پاس پیسے ہیں. ٹھیک. تو یعنی اسکل سیکھ کر آپ کو کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسکل سیکھ کر جس کے پاس پیسے ہیں اس سے اٹیچڈ ہوں. آپ کیسے اٹیچڈ ہوں؟ یہ ایکو سسٹم جو پاکستان میں کریٹ ہوا ہے, ایک پورا پلیٹ فارمز کے, ایک طرف انویسٹرز ہیں, ایک طرف اسکل پرووائڈر. بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں کو کنیکٹ کیا, دیٹس کالڈ اچھا, دیٹس آلسو سم تھنگ دیٹ یو آر پیپل آر ڈوئنگ رائٹ. ایگزیکٹلی. یہ تو ہم پاکستان میں بھی کر رہے ہیں, لیکن دنیا میں آپ بہت جگہ پہ اپنی سروسز کو سیل کر سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, فائیور ہے, اپ ورک ہے, جہاں پہ لوگ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں. اب کوئی بندہ کانٹینٹ رائٹنگ میں اچھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے اپنی انگلش لینگویج یا اردو لینگویج کو سیل کیسے کرنا ہے لوگوں کو, تو وہ سکھایا جاتا ہے. مارکیٹنگ, اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کرنا, پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے. اب بہت بچے یہاں پر آپ کو اچھے ملیں گے جو کہ گرافک ڈیزائننگ میں اچھے ہیں, وہ کسی جگہ ایک امپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے دنیا میں یہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں اپنے اسکل کو یوز کرتے ہوئے. مینس دنیا میں کیسے ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. فری لانسنگ جس کو اوبیسی کہتے ہیں, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسنگ کا رجحان جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ. اپنا کام ہے سیلف امپلائڈ. تھوڑا سا ذرا فری لانسنگ کو ایکسپلین کر دیں دیکھنے والوں کو کہ بیسکلی ہوتی کیا اور ہاؤ اٹ ورکس. ویل یہ بڑا معصوم کام ہے. معصوم ہے فری لانسنگ. فری لانسر جو ہے وہ آپ معصوم سی شکل کے ساتھ معصوم کام کہہ دیتے ہیں, مگر اتنے ہوتے نہیں ویسے معصوم, لیکن چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. چلیں دیکھیں یہ بندے جو ہیں یہ ان کو صرف ایک ڈیسک چاہیے, ایک ڈیسک چاہیے اور لیپ ٹاپ چاہیے, دیٹس اٹ. اور ان کو کہیں بھی بٹھا دیں یہ کام کر لیں گے. یہ فری لانسر اس کو کہا جاتا ہے. فری لانسر جو ہے جو کہ اپنے اسکلز کو بیچتا ہے, اپنے اسکلز کو آفر کرتا ہے دنیا کو, جو کہ ہائر کرتے ہیں اس کو. ٹھیک. اسی طرح سے جیسے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کمپنی میں اگر انیبلرز ایک بندے کو ہائر کرتا ہے تو اس کو فل ٹائم امپلائی ہائر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ بندہ چاہیے, ایک کنسلٹینسی پرووائڈ کر دے, آ کر یہ کام کرے, ڈیزائن کرے اور چلا جائے, تو وہ فری لانسر ہے ایک, کیونکہ وہ ملٹیپل لوگوں کے لیے ایک ہی ٹائم پہ کام کر رہا ہے. اور اگر وہ خود کام کر رہا ہے, اتنا کام ہے, تو آگے بھی وہ بندوں کو ہائر کر کے اپنی فری لانسنگ ایجنسی بھی بنا سکتا ہے جو کہ سروسز
کی انڈسٹری میں آ سکتا ہے. آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ثاقب جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے رکتے نہیں ہیں, وہ پہلے کسی کو وہ بنا لیتے ہیں, کنسلٹنٹ بنا لیتے ہیں یا فری لانسر بناتے ہیں اور پھر آگے کا سوچتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی خوبصورت سوچ ہے. کتنا ضروری ہے بچوں کا, آج کل کے بچوں کا آؤٹ آف دا باکس سوچنا اور یہاں پر سوچنا, بیکاز ہماری سوچ یہاں ہوتی ہے تو ہم یہاں کہیں سے ہاؤ اچیو کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ہے ویژن. ویژن جو ہے ہمارا جو ہے وہ بہت ایک لمیٹڈ ویژن ہے. ہم کیونکہ ایکسپوئر نہیں ہے انفارچونیٹلی بچوں کو پاکستان میں یہاں کی جو ایجوکیشن ہے. ٹیل می اباؤٹ دیٹ, بیکاز میرے ہسبینڈ جو آپ نے ذکر کیا نا فری لانسنگ اینڈ کنسلٹنسی, تو ہی ڈز دیٹ. تو وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ ذرا اونچا سوچا کرو, تو میں ایک جگہ آ کے محدود ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, بس میں اس سے زیادہ میرے لیے سوچنا بھی مجھے اٹس لائک یو نو ڈیفیکلٹ فار می. بٹ یو نو ہیونگ سیڈ دیٹ, مرد کا ایک اور کام ہے, عورت کا ساتھ اور آپ کی بچوں کی تربیت اور وہ تمام چیزیں جڑی ہوتی ہیں. تو ایک جگہ پہ آ کے میں اس کو جسٹیفائی ایسے کرتی ہوں. بٹ آئی آلسو اگری آف دا فیکٹ کہ آپ کو اونچا سوچنا چاہیے سو دیٹ یو کین گیٹ سم ویئر. اچھا ہاں جی بتائیے. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ بیسکلی بائی آئی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ویژن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری یوتھ پہ. مزدور بھی بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کا ویژن یہی ہے کہ سارا دن کام کر کے مجھے بس مزدوری مل جائے. جاب جو کرتا ہے اس کا ویژن ہے کہ مجھے مہینے بعد تنخواہ مل جائے, سال بعد انکریمنٹ ہو جائے. ویژن جو ہے اس کو آپ کا ہونا چاہیے اگلے 10 سال میں کیا کروں گا. ایسا کام کریں کہ پچھلی آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کام کو سنبھال سکیں. نسل کام ایسا کام کریں جس کی مزید شاخیں نکلیں, ایسا درخت یا ٹری تیار کریں جس کی مزید برانچز نکلیں. صحیح. سو یہ ایک ویژن جو ہے بڑا ضروری ہے جو کہ ہماری یوتھ میں اس وقت بڑا لیک ہے. اینڈ وی آر ورکنگ آن دس ٹو ڈیولپ دس انشاءاللہ. ای کامرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ثاقب یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے کتنا اسکوپ ہے اس میں؟ کہ خواتین جو کہ رورل ایریاز میں گراس روٹ لیولز پہ موجود ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, فیمیلز ہیں, وہ گھر پہ بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں. ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آن لائن ورلڈ ہے. اگر وہ آ سکتی ہیں تو یہ بھی کر سکتی ہیں. لیکن ایک ان کے پاس اسکل آ گیا جو کہ وہ یا تو گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں یا اللہ نہ کرے ان کے اوپر کوئی ایسا برا ٹائم آتا ہے تو ان کے پاس اسکل ضرور ہے, ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنی سراؤنڈنگس کو یا فیملیز کو سپورٹ کر سکیں گھر میں بیٹھ کر. ایک حلال ویز آف میکنگ انکم, نہ کہ وہ جابس اپلائی کریں اور پھر نہیں مل رہی تو ایک مزید اسٹریس میں وہ آئیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیمیلز, اگر ہم دیکھیں کہ اگر 1 لاکھ فیمیلز ہی صرف پاکستان میں $700 جنریٹ کریں تو $7 کروڑ ہے اور 7 کروڑ 10 ارب روپیہ. یہ تو ہماری 1 لاکھ فیمیلز کو اگر ہم تیار کر رہے ہیں تو یہ فری لانسنگ جو ہے یہ اس کی وہی بات ہے کہ اس میں نہ عمر کی قید ہے, نہ اس میں جینڈر کی قید ہے, نہ جگہ کی قید ہے, نہ ٹائم کی قید ہے. آپ کسی بھی وقت بیٹھ کے کہیں. اچھا آپ کے اندر آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کی گفتگو سن کے مختلف پلیٹ فارم سے اکثر یہ بات آپ کو کہتے ہیں, میں نے انٹرو میں بھی کہی, مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے تو سارے ہی ہوتے ہیں, یوزفل پولیٹیشین ہو سکتے ہیں. اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بٹ کوئی ای کامرس وہ نہیں ہوتے ایم پی اے یا ایم این اے ٹائپ, اس ٹائپ کی اگر ہو تو آئی تھنک اس فیلڈ کو آپ بہت آگے لے کر جائیں. تو کیونکہ وہی والی بات ہے نا, اٹس لائک میکنگ ڈفرینس ان پیپلز لائف, اور یہی پولیٹیشینز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ارادہ ہے ایسا؟ ویل کچھ جگہوں سے کہا تو جاتا ہے ضرور, لیکن ابھی فی الحال آئی فیل کہ اگر آپ جب پولیٹکس میں آ جائیں تو یہ کہ آپ پھر کیونکہ عوام میں آنا اور ایک بہت زیادہ گراس روٹ لیول پہ آئی فیل کہ وہ چیلنج ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اسٹل فیل کہ پولیٹکس سے باہر رہ کر ہی آپ بہت زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. بٹ فارچونیٹلی اب گورنمنٹ آف پاکستان از سیریس اباؤٹ ای کامرس وچ وی ہیو سین. جو پاکستان کا پہلا ای کامرس کنونشن عمران خان نے کیا, جو کہ ان کے اسپیشل ایڈوائزر سینیٹر اون عباس ہیز آلسو لیڈ دا ہول پالیسی, جو کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کیونکہ ایسے پریشر گروپ تیار ہو چکے ہیں اب ای کامرس کی شکل میں, تو گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے. ایز آف بزنس جو ہے وہ پاکستان میں مل رہا ہے پچھلے کچھ ماہ سے ہم یہ چینج دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ اٹس گڈ سائن.
But unfortunately ابھی I don't see the right time for me to jump into this. بٹ فیوچر میں شاید آپ دیکھیں, اگر آپ آ جائیں تو پریشان نہ ہوئے گا. اچھا, ہم سب دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے جو پچھلے گزرے ہوئے چند سالوں میں, اور آنے والا دور بھی ظاہر ہے انٹرنیٹ, ای کامرس, فری لانسنگ اینڈ آل دیز پیپلز تھنگز آر آل انٹر کنیکٹڈ. سو واٹ ڈو یو تھنک فیوچر میں, جب کہ اس وقت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں اور کمپیریزن کریں اپنے ہمسائے ملک سے اور باقی ویسٹرن ورلڈ سے, تو ہم انفارچونیٹلی بہت ہیوج آپ کو ڈفرینس فیل ہوتا ہے, بٹ اس کے باوجود فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے وقت میں؟ دیکھیں پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ ہم سارے یہ کہتے ہیں, شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, لیکن یہ کہ پاکستانی ٹیلنٹ کو گروم کیسے کیا جائے, ان کو لیڈرشپ چاہیے جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کر پاکستان کی یوتھ کو اٹھائے, جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایسی ڈائریکشنز دی جائیں. تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ کر, اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کی ایگزامپل لیں, انڈیا کو ہم 20 سال پہلے دیکھیں وہ کیا تھا, اور آج سے 20 سال بعد دیکھیں کہ انڈیا کی IT انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے جتنا سعودیہ آئل ایکسپورٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی, اگر BPO دیکھیں تو کتنا میجر چنک وہاں پر پڑا ہوا ہے اس کا کام. تو یہ پاکستان کی جو فری لانسنگ انڈسٹری ہے, IT انڈسٹری ہے, اس کو مزید اٹھانے کی تو بہت ضرورت ہے, اور اس میں یہ کہ گورنمنٹ کا بڑا گورنمنٹ کا رول پلے کرنا بہت ضروری ہے ٹو انشور کہ ہمارے ایکسپورٹ رولز, ہمارے جو ٹیکسز ہیں, اگر آپ نے کسی بھی انڈسٹری کو اٹھانا ہے تو آپ ان کو کہیں یار کہ 5 سال کے لیے آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, جسٹ ڈو وٹ ایور یو فیل از رائٹ لیگل وے, اور اس انڈسٹری کو اٹھائیں پھر. بالکل صحیح. تو کیونکہ اتنے ایشوز اور یہ سارے ایک پورے اسٹرکچر میں ہم لوگ موجود ہیں, تو یہ تھوڑے ایز تو کیا جا رہا ہے, اینڈ آئی فیل کہ اگلے 10 سالوں میں ہم بہت آگے جانے والے ہیں. 2026 تک یہ میری پریڈکشن ہے کہ ہم پہلے نمبر پہ انشاءاللہ فری لانسنگ میں ہوں گے, جو کہ ابھی چوتھے نمبر پہ ہیں. اچھا, کچھ بیریئرز ہیں ہمارے پاس جو مارکیٹ پلیسز کے ابھی نہیں موجود, لیکن اگلے 5 سالوں میں the way we are going it's like unbelievably, اب ہم 4 بلینز کی مارکیٹ پلیس ہیں ای کامرس کی, جو کہ پچھلے سال 1 بلین تھی. صحیح. اور اگلے 2025 کی پریڈکشن ہے کہ $9 بلین کی مارکیٹ سائز ہوگا ای کامرس کا انشاءاللہ. So this is a good sign for the people, and inshallah we'll see the change. Inshallah. Last question. کہتے ہیں کہ کوئی بھی چینج اگر آپ نے سوسائٹی میں لے کر آنا ہے, بالخصوص حکومتی لیول کے اوپر, یہ جو آپ کا بزنس ہے ای کامرس لے لیں, فری لانسنگ کو پروموٹ کرنا, یا IT کا, اور یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے ہماری فیلڈ کے اندر, یہ بھی ظاہر ایک بہت بڑا بزنس ہے. اینڈ یو پیپل نو, جو اندر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کیا پالیسیز بننی چاہیے. اکثر جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف انڈسٹریلسٹ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم سے پوچھیں کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم سے ہی وہ تمام اصول بنوائیں یا قانون بنوائیں, تاکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے, ہم وہ قانون بنا کے یا وہ جو بھی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر کے ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کریں, تاکہ ہم کما کے اپنی حکومت کو بھی دیں, ملک ترقی, اکٹھے ون ون سچویشن ہو. تو ڈو یو اگری ود دیٹ کہ کانفیڈنس آنا چاہیے ادھر سے, اسٹیٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو کانفیڈنس دے کے ساتھ ملا کے آگے چلیں تو زیادہ بہتری ہوگی؟ ایگزیکٹلی, مطلب آپ کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ لا کر اکٹھا کرنا پڑے گا, کیونکہ اب سچویشن ایسی ہے کہ آپ اتنی بڑی انڈسٹری کو انٹیپڈ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جو کہ ملینز آف لوگ ایک پلیٹ فارمس پہ اکٹھے ہیں, تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, جو کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک پہلا ای کامرس کنونشن ہوا, اسی طرح سے یہ مزید ہوں گے, نہ کہ صرف یہ کہ ایک کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جو کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ایک بہت رائٹ ٹریک پر آ چکی ہے, اور یہ اگلے کچھ سالوں میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کی ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں, انٹرپرینورز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ جابس دینے والے ہیں. ہم نے نوکریوں کے وعدے سنے تھے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بزنسز کریٹ کریں جو کہ ان لوگوں کو جابس دے سکے, اور پھر وہ اتنا امپاور بنائیں کہ وہ پھر آگے جاب دے سکیں. چینج چلنی چاہیے. بالکل صحیح. یہ انشاءاللہ we are going to see this. And we are so proud of you.
آف دا فیکٹ کہ آپ نے یہ بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اور اس کو بہت ضرورت ہوتا ہے ایکنالج کرنا کہ ایک شخص جو اپنی زندگی بہت آسان طریقے سے باہر کے ملک میں رہ کے گزار سکتا تھا, وہ خاص طور پہ بڑھاپے میں ہوتا ہے سکون کی زندگی, پرکس, یو آر گیٹنگ ایوری تھنگ, یو نو, آل دی جو بھی فائدے ہوتے ہیں, مگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے آپ نے اپنے ملک اور اپنے ملک کی یوتھ کو چوز کیا, اینڈ یو آر گوئنگ ان اے ڈائریکشن, یو آر ٹیکنگ دس یوتھ فارورڈ, and I think it's a huge contribution on your part, and I wish you all the luck. Thank you so much. Thank you. جی خواتین و حضرات, ثاقب اظہر کی گفتگو آپ نے سنی اور یہ میرے خیال ہے کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور انشاءاللہ ایسے چند اور ہمارے ملک میں جوان ہوں جو جوانوں کو اپنے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں لے کر چلیں, اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے مانگنے والے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنانا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہمارا ملک ایک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے بھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہیں انسپریشنل سٹوریز جن سے سیکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں کو بھی خوبصورت بنانا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی آسان بنانا ہے. انشاءاللہ اسی یقین اور عزم کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہیں گے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. جی خواتین و حضرات, بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس میں ہم بک ریویو کرتے ہیں. آج کی جو کتاب ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کا جی, وہ ہے اپنی تلاش. اور آپ سب جانتے ہیں اس کے مصنف کون ہیں. اس کو لکھا ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں, اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ بھی آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں اس کے روح رواں بھی ہیں. بڑی خوبصورت کتاب ہے, اور تو بہت سی تعریفیں ہیں ہی, مگر کتاب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی اگر مثال ایک عمارت کی جیسی ہے, یعنی اگر یہ دنیا عمارت ہے تو اس میں موجود ہر شخص جو ہے وہ ایک اینٹ کی مانند ہے. ہر فرد جو ہے اس کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے. بس یہی بیسک آئیڈیا ہے اس کتاب کے اندر, اور اگر ہم تھوڑا آگے چلیں تو انسان کی موجودگی ہی دراصل اس کائنات کا حسن ہے. یہاں آنے والا ہر انسان اپنے خالق کی طرف سے ایک خاص مقصد لے کر آیا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ آئے اس دنیا میں, آپ نے کھایا پیا, آپ نے اپنی زندگی گزار دی, آپ سوئے جاگے ایک حیوان کی طرح اگر آپ نے زندگی گزار دی, اور یہ نہ جانا کہ آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے, تو سوچئے کہ کس قدر نامکمل زندگی ہم گزار رہے ہیں. یہی اس کتاب میں نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی تلاش کرے, اپنے مقصد کو پہچانے. سیلف اویئرنیس جو اندر کا سفر ہے. ہم دنیا گھومتے ہیں, کتنا ادھر سے ادھر, کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک, لوگوں سے ملتے ہیں, نہیں ملاقات ہوتی تو اپنے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. نہیں تلاش کرتے تو اپنی ذات کو نہیں تلاش کرتے, اور اپنی تلاش یہ جو کتاب ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی بے فائدہ ہے. اس کتاب کے بغیر بھی اور اپنی تلاش کے بغیر بھی یہ زندگی بے فائدہ ہے, بے سمت, بے قیمت. جبکہ اپنی ذات کو پہچاننے والے لوگ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں بانٹتے ہیں, مسکراہٹیں بانٹتے ہیں. اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ پہلے اپنی تلاش کی جائے اور پھر لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد دکھایا جائے, ان کو ایک پاتھ دکھایا جائے. تو پہلے آپ نے اپنی مدد کرنی ہے, جس طرح سے آپ پلین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ماسک پہلے خود لگا کے پھر لوگوں کی مدد کرنا ہی اصل مقصد ہے. اور ملک پاکستان کے معروف استاد جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کی یہ کتاب لکھی بھی ہے, اور اردو سیلف ہیلپ لٹریچر میں یہ منفرد ایڈیشن ہے. اس کتاب کا مطالعہ آپ کو نہ صرف اپنی ذات کی تلاش کروائے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے بھی کام آ سکیں گے. اور یہی اصل مقصد ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں, لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر کے ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریں اور اپنی بھی زندگی اسی طرح سے آسان ہو. سو ضرور پڑھیے گا یہ کتاب, آپ کو ایک نیا جیسے کہتے ہیں نا اینگل سے آپ دنیا کو دیکھ سکیں گے. اور یہ اسی کتاب کے ریویو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آپ سب لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی علم حاصل کر رہی ہوں اس محفل سے, اس شو سے. اور رمضان علم ہے,
کوشش کرنی ہے کہ ہم مل کے اس مقصد کو پا سکیں کہ واقعی یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے علم ہے، اس میں علم حاصل کر کے زندگیوں کو بہتر بنائیں، آسانیاں پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔